requirement elicitation. In this lecture we will discuss about requirement elicitation in some detail, as we have discussed requirement elicitation in a nutshell in our previous video lectures. Requirement elicitation, first of all, elicit, what is elicit means? So elicit means to gather, acquire, extract and obtain, etc. سو یہاں پہ جو ہم ریکوائرمنٹ اسٹیشن کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریکوائرمنٹس کو گیدر کرنے کی، ریکوائرمنٹس ایکوائر کرنے کی، ایکسٹریکٹ کرنے کی، ریکوائرمنٹس obtain کرنے کی بات کر رہے ہیں. سو ریکوائرمنٹ elicitation means simply to gather requirements or discovering requirements, which may involve learning about the problem to be solved through brainstorming. So we will talk about brainstorming, questioning, interviewing, and we will also discuss about how to identify who the actual users are, what are their needs and what constraints and dimensions information gathered in elicitation. So we will talk about those dimensions. We will also discuss a few problems which can occur in during requirement elicitation. We will also discuss some principles for requirement elicitation and steps for requirement elicitation. So proceeding to our next topic. سو ریکوائرمنٹ اسٹیشن کے لیے اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ ہم اگر نالج ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں ریکوائرمنٹ کو ایکوائر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کسی بھی نالج کی اگر ہم بات کریں تو اس کو ایکوائر کرنے کے لیے فار نالج ایکوزیشن ہمارے پاس یہ بیسک 4 تھنگس جو ہے وہ ہمارے پاس یہ انوالو ہیں جو کہ سورس ہیں فار نالج ایکوزیشن. دیٹ از ریڈنگ، لسننگ، آسکنگ، آبزرونگ. ان چاروں کے بارے میں ہم جو ہیں وہ کچھ حد تک جو ہے وہ ڈفرینٹ بیس میں جو ہے بات کر رہے ہوں گے. ان نٹ شیل اگر ہم ڈسکس کریں تو جو ہمارے پاس ریڈنگ ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو اسکیننگ اور اسکمنگ کی جو اسکل ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. جیسے کہ ہم نے پہلے ہی ہم جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ریکوائرمنٹ لسٹیشن کے کچھ انپٹس ہیں، تو ان انپٹس کے حساب سے ہمارے پاس کچھ ایگزسٹنگ ڈاکیومنٹس ہیں اور ایگزسٹنگ ڈاکیومنٹیشن ہے، ایگزسٹنگ انفارمیشنز ہیں، تو ان کو کس طریقے سے ریڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ریڈنگ ایبلٹی کے علاوہ لسننگ ایبلٹی ہمارے پاس ہونی چاہیے ٹو ایکوائرنگ دی نالج. تو لسننگ ایبلٹی کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو ایک پیشنس ہو اور ہم پیشنٹلی جو ہے وہ ہیئرنگ ایبلٹی ہمارے پاس ہو. ہم جو ہے وہ کسی کو انٹرپٹ کیے بغیر جو ہے اس کی بات کو ہم سن سکیں، سمجھ سکیں، اور کس طریقے سے وہ اس کی جو بات کرنے کا وہ جو چاہ رہا ہے، اس بات کرنا چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے بات نہیں کر پا رہا ہے مگر اس کی جو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کو انٹرپریٹ صحیح طریقے سے ہم کر سکیں. اس کے حوالے سے ہم جو ہے اس کو دیکھیں، اس کو آبزرو کریں، اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس انٹرچینجیبل جو ہے وہ جو ہے فریکوینٹلی ہم جو ہے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اگر وہ کچھ پاز لے رہا ہے دین ہم اس کو پوچھیں، کچھ ریلیونٹ آسکنگ، ہم کچھ ریلیونٹ کوشچنس کو ہم آسک کریں، پوچھیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں پہ ہمیں جو انفارمیشن دے رہا ہے تو وہاں پہ ہمیں ایک کمپلیٹ سسٹم کی نالج جو ہے ہمیں نہ مل رہی ہو، تو ہم وہاں پہ کچھ سوال اس سے کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ لیک کر رہا ہے. دین ہم آبزرو کریں اس کے ڈفرینٹ بیہیویئرس کو ہم آبزرو کریں جب وہ بات کر رہا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس کی پرائورٹیز کا ہم اندازہ لگا سکیں. تو آبزرویشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو ان کے بارے میں ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ڈفرینٹ ویز میں بات ہم کریں گے. دین ہمارے پاس کچھ ریکوائرمنٹ elicitation ٹیکنیکس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہ جو انڈیویجول، گروپ، ماڈلنگ، کوگنیٹیو، یہ کچھ ٹیکنیکس ہیں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ان کا مجموعہ جو ہے، یا ان کا یا کہیں پہ ہم جو ہے مختلف جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہیں پہ. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ڈفرینٹ جو elicitation ٹیکنیکس ہیں تو وہ کچھ آتی ہیں جو کہ انڈیویجول میں آتی ہیں. جیسے کہ لیٹ سپوز انٹرویو ہے تو انٹرویو ہم انڈیویجول لیا جائے. یہ اس کے علاوہ جو برین اسٹارمنگ ہے تو برین اسٹارمنگ وہ ایک گروپ ایکٹیویٹی ہے. اسی طریقے سے ماڈلنگ ہے جس میں ہم سینیریوز کی بات کریں گے، تو سینیریوز وغیرہ کے تھرو، ماڈلنگ کے تھرو جو ہے وہ ہم ایک سسٹم کی پریزنٹیشن کو دکھاتے ہوئے کہ کس طریقے سے جو ایکٹر جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ایک سرٹن ٹاسک جو ہے پرفارم کر رہا ہوگا اور کس طریقے سے سسٹم جو ہے وہ رسپانس دے رہا ہوگا یا سسٹم ویلیڈیٹ کر رہا ہوگا کسی چیزوں کو. تو ماڈلنگ کے تھرو بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ریکوائرمنٹ elicitation کی جا رہی ہوگی. تو اس میں جیسے کہ سینیریوز ایک ایگزامپل ہے یا یوز کیس ماڈلنگ ہے. دین ہمارے پاس کوگنیٹیو elicitation ٹیکنیکس ہیں کہ ہم جو ہے کس طریقے سے سائیکالوجیکل پرسپیکٹیو سے جو ہے وہ اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اس سے کس طریقے کے سوال اس سے کرنے ہیں اور کیا کرنا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایک ٹیکنیک یا پھر مختلف ٹیکنیکس کا جو مجموعہ ہے وہ ہم جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. دین کمز دی پرابلم ان ریکوائرمنٹ elicitation. تو پرابلمز ان ریکوائرمنٹ elicitation میں ہمارے پاس پرابلم اسکوپ ہے، پرابلم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، پرابلمز آف والیٹیلٹی ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم پرابلم اسکوپ کی بات کریں
تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک جو اسکوپ ہے وہ ایک ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک ہائی لیول ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک سسٹم کی باؤنڈری کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم مزید اس کو ہم جو ہے وہ اس کی باؤنڈری کو ہم دیکھتے رہیں کہ جو باؤنڈری ہے اس باؤنڈری کے اندر ہی تمام کام ہو رہا ہو. تو وہاں پہ ایک پوری جو بھی ہمارے پاس ایک اوور آل پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے اس کے حساب سے جو اسکوپ ہے جو اس کی باؤنڈری ہے وہ اگر صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں ہوگی، وہ ایل ڈیفائنڈ ہوگی، تو وہاں پہ بھی ریکوائرمنٹ اسٹیشن میں بہت زیادہ مسئلے جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے. کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ کو چھوڑ کے ہم جو ہے وہ دوسری پرابلم اسٹیٹمنٹس کی طرف جا رہے ہوں، اور پھر ہم جو ہے وہ ہر طرف سے اگر ہم جو ہے ریکوائرمنٹ اسٹیشن کی طرف اگر ہم جو ہے ہر طرح کی ریکوائرمنٹ کو ہم گیدر کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ جس مقصد کے لیے جو سافٹ ویئر بننا ہے اس مقصد سے ہم ہٹ جائیں. یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنے کے بجائے ہم جو ہے وہ ارریلیونٹ انفارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹریکٹ کرنا شروع کر جائیں، ان کو آرگنائز کرنا شروع ہو جائیں، ان کے اوپر ورک کرنا شروع کر جائیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پرابلمس کا جو ہے وہ باعث بن سکتی ہیں. تو ہمارے پاس جو اسکوپ ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ کلیئر کٹ ہمارے پاس چیز موجود ہو کہ ہمیں کس پرابلم ایک اوور آل ڈومین میں ہمیں کس خاص پرابلم کے لیے یا کس خاص بزنس کانٹیکسٹ کے لیے جو ہے ہمیں کام کرنا ہے. تو وہاں پہ ہمارا جو اسکوپ ہے اس کی جو ایک باؤنڈری ہے وہ پراپرلی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو ایک اوور آل اسکوپ ہے وہ یہ اس اسکوپ کے اندر رہتے ہوئے ہی ہمیں سارا کام کرنا ہے. دین ہمارے پاس جو ایک بگر پرابلم ہے وہ ہے پرابلم آف انڈرسٹینڈنگ. کہ ہمارے پاس ایک تو یہ کہ ہمارے پاس جو پرابلم اسکوپ ہے کہ وہاں پہ ہم جو ہے وہ ان نیسیسری ڈیزائن انفارمیشن بھی لے رہے ہیں، یا پھر ان نیسیسری جو ہے وہ جو بھی ہمارے پاس ریلیونٹ ڈیٹیلز ہیں وہ ہم نہ لے رہے ہوں، یہ ایک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر کوئی ریلیونٹ ڈیٹیل آ بھی رہی ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس اس چیز کو سمجھنا کہ اکثر ہم جو ہے اس کو سمجھنے میں جو ہے وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. تو یا پھر ہم اب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ہم صحیح طریقے سے ہم ان کی جو نیڈس ہیں ان کو ہم صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہم جو ہے جو بھی ان کی نیڈس ہیں ان کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ یوزر جو ہیں وہ یا تو وہ جو ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ نالجبل نہیں ہے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنے they are layman to the technical possibilities, to the computer capabilities and limitations, کہ ان کو جو ہے وہ پور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کو نہیں معلوم کہ کمپیوٹر کی کیا ایبلٹی ہے، وہ اس کے حساب سے جو ہے وہ ریکوائرمنٹ نہیں دے رہے ہیں. یا پھر دوسرے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اینالسٹ ہے اس کو پرابلم ڈومین کی جو ہے وہ صحیح نالج نہیں ہے، they have a poor knowledge on the problem domain. تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ مسئلے مسائل پرابلم انڈرسٹینڈنگ کے آ سکتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز ہم صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے جو کہ کہی جا رہی ہے. تو وہاں پہ ہم جو نیڈز ہیں اور وانٹس ہیں، ایک تو نیڈز اور وانٹس کی بھی جیسے کہ ہم نے بات کی، تو جو ریکوائرمنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے تو ان کو ڈفرینشیٹ کرنا کہ کون سی نیڈز ہیں کون سی وانٹس ہیں، ریکوائرمنٹس کو پریورٹائز کرنا، وہ بھی ہمارے پاس ایک بڑی پرابلم ہے. تو یہ تمام پرابلمس ہیں کہ ہمارے پاس جس کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو پرابلم جو ہمارے پاس ڈومین ہے، ڈومین نالج کا ہونا اور اس خاص پرابلم کے کانٹیکسٹ سے جو ڈومین نالج ہے اس کا ہونا تو لازمی طور پہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسرا کچھ حد تک اگر ہم دیکھیں تو پرابلم انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو بھی شخص جو ریکوائرمنٹ دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی آرگنائزیشن اسپیسیفک یا پھر اس کی ڈومین سے اسپیسیفک جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ٹیکنیکل ورڈز جو ہے بول رہا ہے، کچھ جارگنز استعمال کر رہا ہے جو کہ اینالسٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. یا پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ اینالسٹ جو باتیں پوچھ رہا ہے یا اینالسٹ جو چیز چاہ رہا ہے اس سے، تو وہ ٹیکنیکل ٹرمز میں جو چیز جو سوال جو اینالسٹ کر رہا ہے وہ جو یوزر ہے یا جو بھی اسٹیک ہولڈر ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پا رہا ہے. تو یا پھر ہمارے پاس اس کو مزید ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ایک ہم ڈفرینٹ جغرافیکل لوکیشن پہ اگر ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ ڈفرینٹ کسی اور ملک سے بلانگ کرتا ہے یا کسی اور دوسری زبان بولنے والا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ لینگویج ڈفرینس کی وجہ سے بھی پرابلم انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے. کہ لیٹ سپوز اگر کوئی انگلش اسپیکر ہے اور جس کی مدر ٹنگ جو ہے وہ انگلش ہے، اور ایک جو ڈیولپر آرگنائزیشن ہے اس کی جو مدر ٹنگ ہے وہ اردو ہے، تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہاں پہ ہم جو ہے وہ کسی ورڈ کا جو میننگ ہے وہ ہم ڈفرینٹ ویز میں لے رہے ہوں، یا ہمارے ورڈز جو ڈفرینٹ ورڈز ہم بولنا چاہ رہے ہیں اور وہ جو ہے کلیئر انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہمارے اسٹیک ہولڈرس کو اس کی نہ مل رہی ہو. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ ویز میں ہمارے پاس جو انڈرسٹینڈنگ کی پرابلمس جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. مزید اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ پرابلم انڈرسٹینڈنگ میں ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ
پیش آتی ہے وہ یہ کہ جو ہمارا جو کلائنٹ آرگنائزیشن ہے وہ بہت ساری انفارمیشنس کو یہ سمجھتی ہیں کہ اٹس این آبویس انفارمیشن اور یہ چیز تو پہلے سے پتہ ہونی چاہیے, تو وہ بہت ساری انفارمیشن کو اپنے پاس ہائڈ رکھتی ہیں, وہ چیزوں کو واضح طور پہ نہیں بتاتی. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ تو ایک ڈومین نالج کا پارٹ ہے, یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس ڈومین میں اس ڈومین میں جو ہے وہ ہر کلائنٹ آرگنائزیشن میں یا ہر کسی آرگنائزیشن میں جو ہے اسی طریقے سے کام ہوا کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو آبویس انفارمیشن ہے تو اس آبویس انفارمیشن کو وہ ہائڈ کر لیتے ہیں. تو لیٹ سپوز اگر ایک آپ ریلوے کے لیے کوئی ریلوے مینجمنٹ سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں, یا پھر اگر آپ کوئی لیٹ سپوز اگر آپ جو ہے وہ کوئی بھی سسٹم بنا رہے ہیں, یا پھر آپ کوئی لائبریری مینجمنٹ سسٹم بنا رہے ہیں لیٹ سپوز, یا پھر آپ ایکس وائی زی کوئی بھی سسٹم بنا رہے ہیں, تو یا کوئی فائنینشیل سافٹ ویئر آپ بنا رہے ہیں, تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھیں کہ یہ تو بہت زیادہ آبویس انفارمیشن ہے, تو وہ اپنی جو نارمل روٹین میں جو ٹاسک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو جس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اپنی کچھ ریکوائرمنٹس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, اور ایک ریکوائرمنٹ انجینئر کو, ایک بزنس انالسٹ کو یہ تمام چیزیں پہلے سے پتہ ہونی چاہیے. تو وہ اس آبویس انفارمیشن کو جو وہ اومٹ کر دیتے ہیں, وہ انفارمیشن کو جب ریکوائرمنٹس کو بتاتے ہوئے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو وہ نہیں بتاتے صحیح سے, تو وہ چیزیں جو ہے وہ آگے چل کے بہت زیادہ پرابلم کا جو ہے باعث بنتی ہیں. دین ہمارے پاس ہے پرابلمس آف والیٹائلٹی. تو ہمارے پاس ایک جو کنسرن ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اسٹیبل نہیں رہتی. تو یہ بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیلنج ہے, ایک رسک بھی ہے, مگر ایک چیلنج ہے کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو کنفلکٹنگ ویوز ہیں آپس میں جو یوزرس کے, ان کی وجوہات سے بھی ہماری ایک تو انڈرسٹینڈنگ بھی پرابلم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی صحیح سے ڈیولپ نہیں ہو پا رہی ہوتی, اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک یوزر جو یوزر ہے یا جو کسٹمر ہے اس کو یہ چیز نہیں پتہ ہوتی کہ وہ اس کو صحیح معنوں میں کیا چیز چاہیے. تو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں ہی جو ہے وہ بہت زیادہ آرگیو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کو زیادہ یوزر فرینڈلی کوئی چیز چاہیے یا کوئی چیز روبسٹ چاہیے, اور یہ اس چیز کی بھی وہ انڈرسٹینڈنگ پراپرلی نہیں دے پا رہے ہوتے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک یوزر فرینڈلی چاہیے تو واٹ ڈو وی مین بائی یوزر فرینڈلی. تو ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کوانٹیفائبل ہونی چاہیے کہ واٹ ڈو وی مین بائی یوزر فرینڈلی, واٹ ڈو وی مین بائی روبسٹ, واٹ ڈو وی مین بائی پرفارمنس, تو واٹ ڈو وی مین بائی سیکورٹی اینڈ سو آن. تو یہ تمام چیزیں ہمارے ایک جگہ ہوتی ہیں. تو ہمیں ایک تمام اسٹیک ہولڈرس کو تو ہمیں پہلے ایک پیج پہ لانا ہوتا ہے. تو ریکوائرمنٹ لسٹیشن جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جو اس کے ساتھ ضروری ہے وہ ہے ریکوائرمنٹ کے ساتھ ہم کہیں نہ کہیں لسٹیشن کے ساتھ انالیسس بھی بہت فریکوینٹلی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور وہ دونوں جو ہے وہ دونوں کے کنفلکٹنگ ویوز ہیں, تو وہاں پہ ہم کیا کریں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جب ہم ریکوائرمنٹ چلو ہم انڈرسٹینڈ کر بھی لیتے ہیں اور ہم اگر ایک پیج پہ آ بھی جاتے ہیں تو فردر ہمارے پاس جیسے جیسے سافٹ ویئر میں جیسے جیسے جو ہے وہ ہم دیکھیں تو اوور دا ٹائم جو ہے ریکوائرمنٹس ایوالو کر سکتی ہیں. جیسے جیسے ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی وہ زیادہ بہتر کوئی ریکوائرمنٹس جو ہے ان کو سمجھ میں آتی ہیں, یا کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ ریکوائرمنٹس اومٹ ہو جانی چاہیے, ختم ہونی چاہیے, اور کچھ دوسری ریکوائرمنٹس وہ پروپوز کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ ریکوائرمنٹس جو ہے وہ ہمارے پاس انسٹیبل ہوتی ہیں, وہ ہمارے پاس اسٹیبل نہیں ہوتی ہیں. اور ان تمام چیزوں کو ایک ریکوائرمنٹ انجینئر کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو اوور آل اسکوپ ہے وہ ہمارے پاس جو ہے اسکوپ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ویل ڈیفائنڈ اسکوپ ہو, ہمارے پاس ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ, ہمیں پراپر ایک سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ اور ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہمارے پاس کلائنٹ آرگنائزیشن اور ڈیولپر آرگنائزیشن کے درمیان ہے وہ زیادہ بہتر ہو. کمیونیکیشن اور ان تمام چیزوں کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ایک ہمیں ڈومین نالج بڑی زبردست ہونی چاہیے, اور دوسرا ہمیں کمیونیکیشن اور اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ جو ہے وہ ہمیں اچھے سے رکھنی ہوتی ہے. دین ہمارے پاس جو پرابلم آف ورلٹیلٹی ہے تو اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک پراپر چینج مینجمنٹ پروسیس ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چینج آتا ہے تو اس چینج کو ہم کس طریقے سے ہم چینج کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو ہر چینج کو اگر بہت زیادہ فریکوینٹلی چینج اگر آنا شروع ہو جائے گا تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس ہم زیادہ بینیفٹ پہنچانے کے چکر میں ہماری جو اپنی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ایکسیڈ کر سکتی ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو کاسٹ آف چینجنگ ریکوائرمنٹ ہے یا کاسٹ آف ریکوائرمنٹ چینج ہے تو انسٹیبل ریکوائرمنٹ کی جو کاسٹ ہے اس کو بھی مد نظر ہمیں رکھتے ہوئے تمام کام کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک ریکوائرمنٹ انجینئر یا ریکوائرمنٹ السٹیشن کے وقت جو ہے چیزوں کو یہ پرابلم جو آتی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام کام کرنا چاہیے. پھر اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمارے پاس ہیں کانٹیکسٹ ان ریکوائرمنٹ السٹیشن پروسیس کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں ہم جو ہے ریکوائرمنٹ السٹیشن پروسیس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں.
تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہیں ان میں ہمارے پاس ہے آرگنائزیشن, انوائرمنٹ, پروجیکٹ اور کنسٹرینٹس امپوز بائی پیپل. تو سب سے پہلے ہمارے پاس اگر ہم آرگنائزیشن پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو آرگنائزیشن کے پرسپیکٹیو سے ہم دیکھیں تو دے آر دی سبمیٹرز آف ان پٹ, کہ جن کی طرف سے ہمیں ان پٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دے آر دا یوزرز آف دا آؤٹ پٹ, ٹھیک ہے, اور جو ہم آؤٹ پٹ بنا کے پیش کریں گے تو وہ اس چیز کو استعمال کریں گے. تو یہ تمام چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو آرگنائزیشن ہے تو وہ کیا سسٹم میں کہ وہ یا ان کے جو بزنس پروسیسز ہیں وہ اس میں کیا بہتری چاہ رہے ہیں یا کیا طریقہ کار چاہ رہے ہیں کہ جس سے ان کا کام جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے. تو ایک تو ہمارا جو ریکوائرمنٹ اسٹیشن پروسیس ہے ہمیں اس کانٹیکس میں دیکھنا ہے کہ آرگنائزیشنل پرسپیکٹیو سے کہ ان کے جو بزنس پروسیسز ہیں, جو ان کا جو بزنس گول ہے وہ ہمیں اچیو کرنا ہے. دین ہم انوائرمنٹ کے پرسپیکٹیو سے بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر جو ہمارے پاس انوالو ہوگا, جو کہ ہمیں جو نیڈ پڑ سکتی ہے یا پھر جو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر جو ریکوائرڈ ہے فار دا سولوشن آف دیٹ پرابلم, تو وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ میچورٹی آف دی ٹارگیٹ سسٹمز ڈومین, تو وہ بھی ہمارے پاس ہمیں انوائرمنٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ جو ٹارگیٹ جو سسٹم ہیں ان کا مزید ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ٹارگیٹ سسٹمز ہیں وہ ہمارے پاس کس طریقے سے جو لارجر سسٹمز ہیں اور جو ٹارگیٹ سسٹم ہے وہ کس طریقے سے آپس میں انٹرفیس کریں گے, تو وہ تمام چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں ایک اوور آل دیکھنا ہے کہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ جس انوائرمنٹ میں جو اس کو چلنا ہے تو وہ ہمارا سافٹ ویئر اس سے کمپیٹیبل ہو کے جو ہے وہ چل بھی پائے گا کہ نہیں چل پائے گا, اور اس سے کمپیٹیبل ہی ہمیں جو ہے وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ پروپوز کرنا ہے. تو انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہمارے پاس میٹر کرتے ہیں. تو وہاں پہ جو آبلیگیشنز ہیں وہ ہمارے پاس کچھ آبلیگیشنز کا ہمیں جو ہے وہ خیال رکھنا ہوتا ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے کہ جس انوائرمنٹ میں اس کو رن ہونا ہے, اور ان تمام چیزوں کا ہمیں جو ہے پراپرلی خیال ہمیں کرنا ہوگا, اس کانٹیکس سے بھی ہمیں سوچنا ہوگا. دین ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو ایک پروجیکٹ کا کانٹیکس بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہمیں پروجیکٹ وائز بھی سوچنا ہے کہ ہمارے پاس کچھ سرٹن ہمارے پاس جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز میں جیسے کہ ہمارے پاس اینڈ یوزرز ہیں, اسپانسرز ہیں, ڈیولپرز ہیں, ڈیزائنرز ہیں, ریکوائرمنٹ انالسٹ ہے, تو ہمیں ہر کسی کے ویو پوائنٹ سے ہمیں سوچنا ہے. اور اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ایک اوور آل پروجیکٹ کس طریقے سے سکسیزفل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو دوسری چیز ہمارے پاس ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ہمارے پاس ایک جو ڈیولپر آرگنائزیشن ہے ان کا کام کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں. جو آرگنائزیشن ہے تو اس آرگنائزیشن کے کچھ اسٹینڈرڈز ہوں گے وہ کس طریقے سے ہمیں میٹ کرنے ہیں. مینجمنٹ اسٹائل جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ انفلوئنس کر سکتا ہے ان تمام ریکوائرمنٹیشن پروسیس کو. یا جو اوور آل مینجمنٹ کی ہیرارکی ہے وہ ہمیں سمجھنی ہوگی کہ ہمارے پاس اوور آل مینجمنٹ کی کیا ہیرارکی ہے, جو آرگنائزیشن ہے وہاں پہ کس طریقے سے کام چلتا ہے, وہ تمام چیزوں کو ہم سمجھیں. مزید اگر ہم دیکھیں تو ایک کانٹیکسٹ ہے کنسٹرینٹس امپوز بائی پیپل, کہ ہمارے پاس جتنے بھی پیپل, یہاں پہ پیپل سے مراد ہمارے پاس جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو ان کے حوالے سے جو بھی کنسٹرینٹس جو امپوز کیے جا رہے ہیں, جو بھی ان کے نیڈز اینڈ کنسٹرینٹس کے ساتھ جو لمیٹیشنز ہیں, ان لمیٹیشنز کو ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ مد نظر رکھنا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس جو اگر ہم دیکھیں ایک ہائی لیول پہ جو کنسٹرینٹس ہمیں جو سامنا جنہیں ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ ہے کاسٹ, ٹائم اور اسکوپ. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ ایک ڈیزائرڈ کوالٹی جو کوالٹی چاہیے, ٹھیک ہے, جو تمام ریکوائرمنٹس ہیں ان کو سیٹسفائی کرنا ہے جو ٹارگیٹ سسٹم ہے اس کے حساب سے. تو یہاں پہ ہمیں اگر ہم دیکھیں تو اوور آل جو بھی مینیجریل کنسٹرینٹس ہیں ان کا بھی سامنا ہمیں ریکوائرمنٹ اسٹیشن پروسیس کے وقت جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ چار چیزیں ہیں ہمارے پاس. ایک تو ہمارے پاس ہو گیا آرگنائزیشنل پرسپیکٹیو, تو آرگنائزیشن پرسپیکٹیو یا اس کے کانٹیکس سے بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کانٹیکس سے ہماری کیا کس طریقے سے ریکوائرمنٹ اسٹیشن پروسیس چلے گا انوائرمنٹ کے کانٹیکس میں, یا پھر ہمارے پاس پروجیکٹ کے کانٹیکس میں, اور کنسٹرینٹس امپوز بائی پیپل ان کے کانٹیکس میں. دین دے آر سم گائیڈ لائنس. تو ہمارے پاس یہ کچھ گائیڈ لائنس ہیں جو کہ ہم نارملی اگر کسی بھی جب ریکوائرمنٹ اسٹیشن کی طرف ہم جائیں تو یہ جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے. جیسے کہ ایز دا بزنس اینڈ ٹیکنیکل فیزیبلٹی فار دا پروپوز سسٹم, کی ظاہر سے بات ہے کہ جو بزنس اور ٹیکنیکل فیزیبلٹی ہے کہ یہ ہم ساتھ ساتھ جو پروپوز سسٹم ہے اس کا ہم جو ہے وہ اس کو ہم دیکھیں کہ از دس ڈویبل اور ناٹ, کہ یہ اس پہ کام کیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہی ہم جو ہے وہ فردر جو ہے وہ پروسیڈ کریں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بلائنڈلی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ گیدر کرنا شروع ہو جائیں. ہمیں ساتھ میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ از دس فیزیبل اور ناٹ. اور پھر اس کے بعد آئیڈینٹیفائی دا پیپل ہو ول ہیلپ اسپیسیفائی ریکوائرمنٹس اینڈ انڈرسٹینڈ دی آرگنائزیشن بائس,
کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں جانیں دیکھیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ ہمیں اس آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے یا اس پروجیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے صحیح نالج ہمیں دے سکتے ہیں, کیونکہ کہیں پہ کوئی بائسنس نہ ہو, کوئی پولیٹیکل انفلوئنسز نہ ہو. تو ہم نے اس کا سوشل کلچرل پرسپیکٹو میں ہم نے کافی حد تک اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ کوئی بھی اگر ہمیں دکھ رہا ہے کہ کوئی بھی بائسنس ہے تو اس کو ہمیں جو ہے وہ پرابلم جو ڈومین ہے, ڈومین کی صحیح نالج کو استعمال کرتے ہوئے اور کچھ ہمیں اپنی جو ہے وہ کچھ اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو صحیح ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ہمیں اسپیسیفائی کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. دین ڈیفائن دی ٹیکنیکل انوائرمنٹ. اس کے علاوہ ہمیں جو ٹیکنیکل انوائرمنٹ ہے اس کو ڈیفائن کرنا بھی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ اسٹیشن گائیڈ لائنس کا ایک پارٹ ہے کہ اس کو ہم پراپرلی جو ہے وہ اس ٹیکنیکل انوائرمنٹ کو ہم ڈیفائن کریں. دین ہمارے پاس جو ڈومین کنسٹرینٹس ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارے پاس ایک ڈومین سے ریلیٹڈ کیا کیا لمیٹیشنز ہیں جو کہ ایک سسٹم کی پرفارمنس پہ یا فنکشنالٹی پہ جو کیا کیا لمیٹیشنز انوالو ہو سکتی ہیں ڈومین کے حوالے سے. تو ڈومین کی صحیح نالج ہونا جو ہے وہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ ضروری ہے. دین ڈیفائننگ ون اور مور ریکوائرمنٹ اسٹیشن میتھڈس. جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ انٹرویوز, فوکس گروپس, ٹیم میٹنگز اینڈ سو آن, ہمارے پاس ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ اسٹیشن میتھڈس ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ موڈز آف ریکوائرمنٹ گیدرنگ ہمارے پاس ہیں. تو ان میں سے ہمیں کون سی موڈ کی طرف ہمیں اختیار کرنا ہے. تو اس کے اندر بھی ہمارے پاس وہ تمام کانٹیکس کو ہم ذہن میں رکھیں گے, انوائرمنٹ کو, آرگنائزیشن کو, تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے, ڈومین نالج کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں کس جو ہے السٹیشن میتھڈ کی طرف ہمیں جانا ہے, اور تاکہ ہم پہلے سے اس کو چوز کریں اور چوز کرنے کے بعد پھر ہم آگے جو ہے ریکوائرمنٹ اسٹیشن ٹیکنیکس کی طرف جو ہے وہ ریکوائرمنٹ اسٹیشن کی طرف جو ہے آگے بڑھیں. دین ہمارے پاس سولیسیٹڈ پارٹیسپیشن فرام مینی پیپل سو دیٹ ریکوائرمنٹس آر ڈیفائنڈ فرام ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو. تو ہمارے پاس یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کا پوائنٹ آف ویو لینا جو ہے وہ ضروری ہے. تو کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس ہم نے کسی اسٹیک ہولڈر کو مس کر جائیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اس سے جو ہے وہ بزنس گولز پہ جو ہے کوئی نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ پڑ سکتا ہے. دین ہمارے پاس آئیڈینٹیفائنگ دی ایمبیگوس ریکوائرمنٹس ایز کینڈیڈیٹس فار پروٹوٹائپنگ. کہ ہمارے پاس جو بھی ایمبیگوس ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں تو اس کو ہم ایک دیکھیں کہ اس کو ہم جو ہے وہ پروٹوٹائپنگ کے تھرو جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں اور ریکوائرمنٹس کو بہتر طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں, اور کس طریقے سے ریکوائرمنٹس کو مزید کانکریٹ کر سکتے ہیں اور مزید جو ہے بہتر بنا سکتے ہیں, ریکوائرمنٹس کی ایمبیگوٹی کو ختم کر سکتے ہیں. دین کریٹ یوزر سینیریوز ٹو ہیلپ کسٹمرز اینڈ یوزرز بیٹر آئیڈینٹیفائی ریکوائرمنٹس. کہ ہم یوزر سینیریوز کا بھی ہم سہارا لے سکتے ہیں, سینیریوز کے اوپر ہم آگے چل کے بات کریں گے. تو ہمارے پاس ہم ڈفرینٹ سینیریوز اینڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ یوز کیسز کا ہم سہارا لے سکتے ہیں. فردر ہم جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو ریکوائرمنٹ اسٹیشن کے وقت سے ہی جو ہے ہم سینیریوز کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ کسٹمرس کا ویو پوائنٹ دیکھیں کہ بھئی یہ سینیریو ہے, اور اس سینیریوز کو مزید ہم ٹیسٹ کیسز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر کے ہم جو ہے اس سے بھی ان کا ویو پوائنٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ناؤ ایتھنو میتھڈالوجی. تو ایتھنو میتھڈالوجی جیسے کہ ہم نے ایتھنوگرافی جو ہے وہ پریویسلی جب ہم ہیومن سوشل کلچرل فیکٹرز پہ بات کر رہے تھے تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اینتھروپالوجی میں ہمارے پاس ایتھنوگرافی جو ٹرم بولی جاتی ہے وہ جس میں ہم ڈفرینٹ بلیفز, ڈفرینٹ لینگویجز, ڈفرینٹ کلچر کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس کے حساب سے جو ہے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ہم چیزوں جو ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ جو ڈیٹا کلیکشن ہے اس کے اندر ہم پراپرلی جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کر پا رہے ہوتے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ سچ میں نہیں چاہ رہے ہوتے کہ کوئی سافٹ ویئر جو ہے وجود میں آئے, یا پھر وہ جو ہے غلط انفارمیشن جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں, یا پھر کہیں پہ ہمیں نیڈ پڑتی ہے کہ ہم پہلے سے وہاں کے ان کے کلچر کو سمجھ کے پھر ہم وہاں پہ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ لینے جائیں, انٹرویو کرنے کے لیے جائیں. تو وہاں پہ ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے لیے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. تو ایتھنو میتھڈالوجی کے اندر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ کس طریقے سے ہم کلچر کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. ہم جو ہے کنورزیشنل انالیسس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان سے کنورزیشن کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم دیکھیں کس طریقے سے وہ کنورزیشن کرتے ہیں, تو اس میں کن چیزوں پہ وہ زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہیں, کن چیزوں پہ وہ کم ایمفیسائز کر رہے ہیں, ان کی جو ٹون ہے وہ تمام چیزوں کو ہم آبزرو کریں, ان کے نان وربل بیہیویئرس کو ہم اسٹڈی کریں کہ جس کے اندر وہ کس طریقے سے وہ اپنا جیسے سر ہلا رہے ہیں, یا وہ اپنے جو ان کے فیس ایکسپریشنز ہیں, ان کے جیسچرز ہیں, پوسچرز ہیں, ان کو ہم نوٹس کریں. پھر ڈیٹیل ویڈیو انالیسز ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایتھنو میتھڈالوجی میں اکثر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ جب کبھی انٹرویو لے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ جو ہیں وہ کیمراز وغیرہ لگائیں, اور کیمراز وغیرہ کے ساتھ باقاعدہ لوگوں کے فیس ایکسپریشنز نوٹ کریں کہ جب کوئی بات کہی جا رہی ہے تو کتنا اس میں ایمفیسائز کیا جا رہا ہے, کتنا اس میں ان کے ایموشنز کو آپ جو ہے وہ کیپچر کرنے کی کوشش کریں. تو یہاں پہ جو مقصد ہے وہ سمپلی مقصد کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ تو ہم سمپلی اگر ہم انٹرویو کی بات کر رہے ہیں, یا پھر ہمارے پاس جب ہم کہیں کہ کچھ آرگنائزیشن میں جب ہم ریکوائرمنٹ لینے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی ایتھنو میتھڈالوجی کے بہت سارے طریقہ کار جو ہے استعمال کیے جا سکتے ہیں.
کچھ کیسز میں جہاں پہ جو بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پہ کچھ اس طرح کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنا بندہ جو ہے ڈیولپر آرگنائزیشن سے جو ہے وہ کلائنٹ آرگنائزیشن میں بھیجا جائے اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے نامعلوم ہو کہ یہ ڈیولپر آرگنائزیشن کا بندہ ہے, اور وہ بالکل ایک جو ہے تاکہ وہ اس ریئل انوائرمنٹ کو سمجھ سکے, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ حد تک وہ وہاں پہ جا کے وہ ورک بھی کرے, کام کرے, تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کی مینٹیلٹی کو سمجھ سکے, ان لوگوں کو جان سکے جو لوگ جو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ سننا نہیں, کچھ بولنا نہیں, اور وہ بس اپنے کام سے کام رکھنا, تو ان لوگوں سے جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے. تو وہ تمام لوگ جو کہ جن کا پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس چیز کو جاننا, اور کون سے لوگ ہیں جو کہ پرانے پروسیس سے اتنے زیادہ ہلے ہوئے ہیں یا پرانے جو پروسیسز ہیں اس سے اتنا زیادہ خوش ہیں کہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ نیا کوئی جو ہے وہ کوئی سافٹ ویئر سسٹم یا کوئی جو سسٹم ہے جو پروسیسز ہیں وہ آٹومیٹ ہوں, تو وہ بالکل بھی نہیں چاہتے, یا پھر اس سے ان کے کچھ جو ہے وہ کچھ ان کے اپنے بینیفٹ کی چیزیں ان سے جو ہے وہ ان کو نقصان ہو رہا ہو, یا پھر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے اپنے اوپر کی کمائی جو ہے وہ اس سے رک رہی ہو. تو وہ تمام چیزیں ہمیں ان تمام انفلوئنس کا جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایتھن میتھڈالوجی جو ہے وہ سب چیزوں میں ہمیں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے ڈیٹا کلیکشن کریں, کس طریقے سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں, تو اور صحیح ڈیٹا کلیکٹ کریں. تو اس کے لیے جو ہے ایتھن میتھڈالوجی جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس کے حوالے سے کافی جو ہے وہ ریسرچ پیپرز جو ہیں لکھے گئے ہیں, اور اس پہ کافی ریسرچ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے اندر جو ہے ایتھنوگرافی کے اوپر بہت ساری ریسرچز جو ہیں وہ شامل ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو مقصد ہے یہ ہے کہ ہم کے کلچر کو ہم اسٹڈی کریں, چاہے وہ ہم پہلے سے چاہے وہ ہم بکس کے تھرو کریں, یا پہلے سے اپنی جو ہے وہ ایک نالج لے کر جائیں کہ یار ایک کلچر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, وہ کس طریقے سے ان کے نان وربل بیہیویئرس کو ہم اسٹڈی کریں, ان کی بات کریں کہ وہ کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو لوگ گریٹ کرتے ہیں. تمام چیزیں ہم اس ایک اوور آل ہم ان کے انوائرمنٹ کو سمجھیں, ان کے کلچر کو سمجھیں, ان کے بلیف کو سمجھیں, ان کی لینگویجز کو سمجھیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم مزید جو ہے جب ہم انٹرویو وغیرہ کر رہے ہوں تب بھی ہم ان کو ہم آبزرو کریں. تو وہ تمام چیزیں ہمارے پاس جو ہے ایتھن میتھڈالوجی کا جو ہے وہ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں. تو ایتھن میتھڈالوجی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو ایک کنسرن جو ہے مزید ہمارے پاس ریکوائرمنٹس اینڈ سائیکالوجی, کہ ہمیں سائیکالوجیکل پرسپیکٹیو سے بھی بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ ہمیں مدد دینی چاہیے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے, کوئی بھی بات کر رہا ہے, تو اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ پرسیپشن آف فیکٹس, ریالٹی کیا ہے. شاید وہ کوئی چیز کہنا چاہ رہا ہے مگر صحیح طریقے سے وہ کہنا نہیں چاہ رہا, اس کا جو میننگ ہے, اس کی بات کی جو میننگ ہے وہ کیا ہے. تو وہ جو پرسیپشن آف فیکٹس یہ ہم دیکھیں کہ جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی کیا ہے, اس ریالٹی کے اوپر جانے کی کوشش کریں. اور لنگوسٹک ریپرزنٹیشن آف ون آف دیز پرسیپشنس, کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چیز کہنا چاہ رہا ہے مگر صحیح طریقے سے اس کو زبان سے کہہ نہیں پا رہا. تو ایک تو وہ ہے کہ ہم صحیح ریالٹی کو جانیں, اور پھر پرسنل ریالٹی کو جانیں. پرسنل ریالٹی سے مراد یہ کہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کی لنگوسٹک ریپرزنٹیشن ہے, جو وہ فیکٹ بتانا چاہ رہا ہے وہ صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر پا رہا. تو اس چیز کے اوپر مزید ہم سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے دیکھیں, اس کی سائیکی کو سمجھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, کیوں کہنا چاہ رہا ہے, اس سے کیا اس سے بینیفٹ اس کو اچیو ہوگا. تو کوئی بھی اگر وہ ریکوائرمنٹ آگے سے بتا رہا ہے تو ہم اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ اگر لیٹ سپوز اگر کوئی ریکوائرمنٹ بتا رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ جو ہے لیٹ سپوز مجھے پرفارمنس اچھی چاہیے, اور پرفارمنس سے ریلیٹڈ وہ بتا رہا ہے کہ بھائی اتنی ٹرانزیکشنز جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ سیکنڈس میں جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہونی چاہیے. تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اتنے سیکنڈز میں کیوں ہونی چاہیے. تو وہاں پہ اس کا میننگ کیا ہے, اس کا گول کیا ہے, وہ بات سے کیا بات سمجھانا چاہ رہا ہے. وہ تمام چیزوں کو ہم جو ہے وہ ایک سائیکالوجیکل پرسپیکٹیو سے بھی ہم دیکھیں, اس کی سائیکی کو سمجھیں کہ وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ سافٹ ویئر کے اوپر کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے ریکوائرمنٹ دینا چاہ بھی رہا ہے یا نہیں دینا چاہ رہا ہے, یا کہنا چاہ رہا ہے تو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ضروری ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ ایررز کو ریموو کر سکیں اور ریکوائرمنٹس کو اچھے سے ریویو کر سکیں ڈیورنگ دی ریکوائرمنٹ اسٹیشن اور آفٹر دی ریکوائرمنٹ اسٹیشن. تو ہمیں ایک سائیکالوجیکل پرسپیکٹیو سے بھی تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا, جانچنا ہوگا. مزید یوز کیس ماڈلنگ, جس کے اوپر ہم جو ہے وہ پہلے پریویسلی جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں کافی حد تک. تو یوز کیس ماڈلنگ جس کے اندر ہم جو ہے وہ سب سے پہلے ایکٹرز ڈیفائن کریں کہ ہمارے پاس کون کون سے ایکٹرز ہیں, پرائمری اسٹیک ہولڈرز کون سے, پرائمری ایکٹرز کون سے ہیں, سیکنڈری ایکٹرز کون سے ہیں. دین بلیک باکس یوز کیسز کے ان سے ریلیٹڈ پھر یوز کیسز کون سے ہیں. یوز کیسز میں جیسے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یوز کیسز جو ہمارے پاس ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اسپیشلائزڈ جو یوز کیس ہے کہ ہر ایکٹر سے بلانگ جو کر رہا ہے, کہ وہ ہر ایکٹر جو ہے وہ کیا اس کی ڈیزائرز ہیں. اور پھر اوور آل سینیریو ہم دیکھیں کہ
جو ڈفرینٹ ایکٹرس کی جو ڈیزائرز ہیں ان کے حساب سے ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو اکمپلش دا گولز آف دی سسٹم کے جو اوور آل سسٹم کے گولز ہیں وہ کس طریقے سے اکمپلش کیے جا رہے ہیں. کوئی ایکٹر کیا ایکشن پرفارم کر رہا ہے اس پہ دوسرا ایکٹر جو ہے وہ کیا ایکشن پرفارم کر رہا ہے. تو وہ تمام چیزیں ہم جو ہے وہ یوز کیس ماڈلنگ کے تحت جتنی بھی فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں جتنی بھی فنکشنالٹیز ہیں کیا کیا فنکشنالٹیز پرفارم ہوں گی تو وہ ہم یوز کیسز اور ایکٹرس کی بدولت جو ہے وہ سمجھ لیں. تو دیز دا یوز کیسز ڈسکرپشنز آر اے بیہیویئرل ویو. تو یہ ہمارے پاس ایک اوور آل بیہیویئر کو بتاتا ہے. اس کے اوپر ہم ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کے کہ یار کیا کس طریقے سے کام ہونا ہے اور کس طریقے سے کام کیا جائے گا. تو وہاں پہ ہم ایک بہت ہی بیٹر وے میں جو ہے ہم انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. دین ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس کمپوننٹس آف ریکوائرمنٹ اسٹیشن. تو ہمارے پاس 4 کمپوننٹس ہیں ہمارے پاس ریکوائرمنٹ اسٹیشن کے جن پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اپلیکیشن ڈومین سب سے پہلے آ رہا ہے. تو ہم جو ہے بالکل ہمارے پاس ہم بریڈ کو دیکھتے ہوئے پھر ہم جو ہے وہ واپس جو ہے وہ اسپیشلائزڈ وے میں ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. تو ہم جب اپلیکیشن ڈومین کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ایک اوور آل اپلیکیشن ڈومین کی ہمیں نالج ہونی چاہیے. دین ہمیں دیکھنا ہے کہ اس اوور آل اپلیکیشن ڈومین میں کون سی اسپیسیفک جو ہے وہ کسٹمر کی کیا پرابلمس ہیں اس کی طرف ہم نیرو ڈاؤن کریں گے. دین مزید ہم اس میں دیکھیں گے کہ وہ جو اسپیسیفک پرابلمس جو اگر ہو رہی ہیں تو اس اسپیسیفک پرابلمس میں مزید جو بزنس کانٹیکسٹ ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے وہاں پہ کام کاج جو ہے کیا جا رہا ہے اور اس خاص بزنس کانٹیکسٹ سے ریلیٹڈ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا کون ہیں اور ان کی کیا نیڈس ہیں ان کی کیا وانٹس ہیں ان کی کیا کنسٹرینٹس ان کے ساتھ انوالوڈ ہیں. تو وہ تمام چیزیں جو ہے یہاں پہ دیکھی جا رہی ہوں گی. تو جیسا کہ ہمارے پاس اپلیکیشن ڈومین ہے تو اپلیکیشن ڈومین کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس ایک جنرل وے میں ہمارے پاس ایک اوور آل سسٹم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے کہ یہاں سے ہمیں اپلیکیشن ڈومین سے جو ہے وہ کور ہو رہی ہوگی کہ اوور آل جو طریقہ کار ہے ایک جنرل وے میں کس طریقے سے کیا جا رہا ہوتا ہے. پرابلم انڈرسٹینڈنگ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ مزید ہم اس کی ڈیٹیلز میں جا رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کام کیا جا رہا ہے تو وہ کس طریقے سے مطلب اس میں جو ہے وہ کیا پین شامل ہے یا کیا اس میں جو ہے مشکلات شامل ہیں. پھر اس کی بزنس انڈرسٹینڈنگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مزید جو ہے وہ کام کرنے کا کیسے کیا جا رہا ہے کس طرح سے لوگ آپس میں انٹریکٹ ہوتے ہیں کس طریقے سے کام ہوتا ہے اور مزید اس میں سے جو ہے وہ لوگوں کی کیا نیڈز اینڈ کنسٹرینٹ شامل ہیں. تو اس کو ہم جو ہے وہ باری باری جو ہے اگر ہم جو ہے وہ اس کی ایگزامپل وائز بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو لیٹ سپوز اگر ہم اپلیکیشن ڈومین کی بات کریں تو اپلیکیشن ڈومین لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک اگر آپ کو کوئی ایک ایسٹ مینجمنٹ سسٹم کے اوپر آپ جو ہے وہ آپ ایسٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی آپ سافٹ ویئر پہ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے تو لیٹ سپوز اگر کوئی اس طرح کا کام ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیلس کی جو ہے اوور آل نالج جو آپ کو ایک جنرل آئیڈیا آپ کو ہونا چاہیے کس طریقے سے ایسٹ مینجمنٹ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے پروڈکٹس جو ہیں وہ سولڈ ہوتی ہیں نارملی. پھر آپ کو پرابلم انڈرسٹینڈنگ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ جو ہے وہ اس کو اسپیسیفک ایک جو آپ کے کسٹمر پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مزید اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ یہ جو سسٹم ہے وہ کس طریقے سے لیٹ سپوز جو بھی سسٹم بننے جا رہا ہے وہ کس طریقے سے ان کی جو سیلز ہے اس کو بڑھائے گا یا پھر ان کو پرابلم جو ہے وہ کیا اکر ہو رہی ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ لوگ کیسے اپنے پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں. تو جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کیسے سیل کرتے ہیں اور ان کو کہاں مشکلات آ رہی ہیں تو ہم اس کے اوپر بیٹر جو ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ شاید نہیں بنا سکیں گے. تو اس کے یہ پہلے ہمیں تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہے. تو بزنس کانٹیکس کے پرسپیکٹیو سے اگر ہم دیکھیں تو اسی ایسٹ مینجمنٹ کی اگر ایگزامپل لیں تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ ایک اوور آل آرگنائزیشن کے کیا گولز ہیں اس سے ریلیٹڈ. لیٹ سپوز یہ ایسٹ مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ وہ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. لیٹ سپوز وہی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اچیو کرنا چاہ رہے ہوں کہ جو سیلس ٹیم ہے وہ ان کی جو سیلز ہیں ان کو انکریز کر دیں اور زیادہ سے زیادہ جو ان کے کسٹمر ہیں وہ سیٹسفائڈ ہوں. تو کسٹمر سیٹسفیکشن کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان آرگنائزیشن کے پاس جو ہے ان کا ایک اپنا ای میل سرور ہے جہاں پہ جو سیلس ٹیم ہے ان سے جو ہے بار بار جو ہے وہ ای میلز کے ذریعے جو ہے وہ فالو اپ جو ہے کسٹمرز کا لیتی رہے. تو اس بزنس کانٹیکس کو جانتے ہوئے جو ہے ہم بہتر طریقے سے ایک بزنس کے گولز کو ہم اچیو کر سکتے ہیں. پھر اس سے آگے چل کے وہ لوگ پھر بہت زیادہ ضروری ہیں کہ جو لوگ اس میں جو لوگ اس میں شامل ہوں گے تو ان تمام لوگوں کا پوائنٹ آف ویو لینا ان کی نیڈز اور کنسٹرینٹس کا جاننا کہ وہ پریویسلی جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتے رہے ہیں ایک بزنس کانٹیکس میں اور کس طریقے سے وہ ایک پرابلم کو فیس کرتے ہوئے اس کے لیے کیا سولوشن وہ اپنے پروسیسز کو کس طریقے سے لیتے ہوئے کام کرتے ہوئے چلے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے نیڈس کو اور ان کی لمیٹیشنس کو جب ہمیں معلوم ہوگا تو ہم مزید جو ہے وہ ان کے بزنس کانٹیکس میں ان کے گولز کو ہم اچیو کر سکیں گے اوور آل آرگنائزیشن کی اور جو پرابلم وہ فیس کر رہے ہیں ان کی
پرابلم کو ہم جو ہے وہ سولوشن دے سکیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اگر ہم دیکھیں تو جو اوور آل یہ کمپوننٹس ہیں, یا پھر ہم ان ادر ورڈز جو ہے ہم اس کو کہیں کہ یہ ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ ڈائمنشنز ہیں اوور ریکوائرمنٹ لسٹیشن کے. ان ڈفرینٹ ڈائمنشنز پہ ہمیں سوچنا ہے. پہلے ہمیں اوور آل ایک اپلیکیشن ڈومین جو ہے کلیئر ہونی چاہیے. دین ہمیں اسپیسیفکلی ہم اس اوور اپلیکیشن ڈومین میں دیکھیں کہ کون سا پرابلم ہے جو سالو کرنا ہے. پھر اس اپلیکیشن جو ہے وہ جو پین ہے وہ کیا ہے. وہ پین کے علاوہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے وہ بزنس گولز کو میٹ کر رہا ہے, یا پھر اس میں کیوں بزنس گولز کو کس طریقے سے میٹ نہیں کر پا رہا, کہاں پہ لیکنیس ہے, اور جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر نیڈز اینڈ کنسٹرینٹس ہیں اس اوور پرابلم سے ریلیٹڈ, اپلیکیشن ڈومین سے ریلیٹڈ, بزنس گولز کے حوالے سے. تو وہ تمام چیزوں کو جان کے پھر ہم آگے کی طرف پروسیڈ کریں. ایک اور ایگزامپل پہ لیٹ سپوز اگر ہم بات کریں تو لیٹ سپوز اپلیکیشن ڈومین سے ریلیٹڈ کہ اگر ہمیں کوئی کیٹالاگنگ سسٹم اگر ہمیں بنانا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک جنرل نالج ہمیں ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے جو لائبریریز ہیں وہ کس طریقے سے ورک کرتی ہیں, کس طریقے سے وہ چیزوں کو تمام آرگنائز کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں لیٹ سپوز ہمیں اس کی اوور آل بیک گراؤنڈ نالج ہمیں ہونی چاہیے کہ ایک لائبریری میں کس طریقے سے کام جو ہے وہ چلتا ہے. یا پھر اگر ہمیں کوئی ریلوے کے لیے ہمیں کوئی جو لیٹ سپوز کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے تو ہمیں بیسک اس کی پتہ ہونی چاہیے, بیک گراؤنڈ نالج ہمیں ہونی چاہیے کہ اس کے علاوہ کہ ریلوے میں کیا کس طریقے سے آپریشنس پرفارم ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ٹرینز ہیں ان کی کیا فزیکل کیریکٹرسٹکس وغیرہ وہ ہمیں تمام چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پرابلمس ٹو بی سالو میں اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ ہم نے دیکھا ایک تو ہمیں ایک جنرل ایریا کا ہمیں ایک اچھی معلومات ہمیں ہونی چاہیے. دین ہمیں اس کی ہمیں ڈیٹیلز میں اگر ہم جائیں تو ڈیٹیلز میں ہم یہ دیکھیں کہ جو سسٹم ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں وہ کس خاص پرابلم ڈومین کے لیے یا کس خاص پرابلم کے تحت ہمیں جو ہے وہ پرابلم کے سولوشن کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. لیٹ سپوز کیٹالاگنگ سسٹم ہے تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ جو پرٹیکولر لائبریری ہے وہ اپنی جو کلیکشن ہے اس کو آرگنائز کرنے میں اس کو مسئلہ ہو رہا ہے, تو ہم کس طریقے سے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں جاننا کہ وہ کیسے پریویسلی جو ہے وہ اپنے لائبریری میں تمام چیزوں کو آرگنائز کرتی تھیں. یا پھر اس کے علاوہ ریلوے سگنلنگ سسٹم ہے تو وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اس چیز میں پرابلم آ رہی ہو کہ جو بھی ہمارے پاس جو ڈفرینٹ پرٹیکولر ٹریک سیگمنٹس ہیں اس میں کس طریقے سے اسپیڈ لمٹس جو ہیں وہ اپلائی کی جائیں. تو ہم اس کے اوپر جو ہے مزید جو ہے وہ ڈومین نالج لیتے ہوئے, مزید اس کے اندر اسپیشلائزڈ ڈومین نالج کو حاصل کرتے ہوئے, پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے پھر ہم آگے بڑھیں. یا پھر بزنس انڈرسٹینڈنگ اگر ہم دیکھیں تو بزنس انڈرسٹینڈنگ میں پھر ہم دیکھیں گے مزید کہ کس طریقے سے, جیسے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اور اپلیکیشن ڈومین کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ بزنس کے گولز جو ہیں وہ مزید اچیو کیے جا سکتے ہیں, اور پھر مزید آگے جو ڈفرینٹ اینڈ یوزرز کو اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں کہ کس طریقے سے ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ سکسیزفلی جو ہے ریکوائرمنٹ اسٹیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ جو نیڈز اینڈ کنسٹرینٹس ہیں اسٹیک ہولڈرز کے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں, کیونکہ وہ ایک پازیٹیو وے میں یا نیگیٹو وے میں جو ہے وہ سافٹ ویئر سسٹم کو جو ہے وہ افیکٹ کر سکتے ہیں. مزید اگر ہم ریکوائرمنٹ لسٹیشن اسٹیجز کی بات کریں کہ جیسے کہ ہم نے پریویسلی کچھ چیزیں ڈسکس کیں, تو اب لسٹیشن اسٹیجز میں ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہے آبجیکٹیو سیٹنگ, دین بیک گراؤنڈ نالج ایکوزیشن, نالج آرگنائزیشن, اسٹیک ہولڈر ریکوائرمنٹ کلیکشن. تو ان نٹ شیل اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک آبجیکٹیو کلیئر ہونا چاہیے کہ اوور آل آرگنائزیشن ہے تو اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں, ان کے کیا گولز ہیں, وہ تمام چیزوں کو ہم پہلے آئیڈینٹیفائی کریں. اس کے اندر ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو جنرل گولز جو چیزیں شامل ہیں کہ لیٹ سپوز ہم جتنی بھی جو بھی پرابلمس ہیں ان تمام پرابلمس کو ہم اس کی ایک آؤٹ لائن اپنے پاس جو ہے وہ اس کی ڈسکرپشن, جو بھی پرابلمس ہمیں سالو کرنی ہے اس کی ایک ڈسکرپشن ہمارے پاس موجود ہو. اس کے علاوہ وہ کیوں جو ہے وہ پرابلمس جو ہیں وہ ایک اوور آل آرگنائزیشن کے لیے کیوں ضروری ہیں, اس کے لیے ان کی کیا بزنس گولز ان کے اچیو ہوتے ہیں, وہ تمام چیزیں ہمیں پتہ ہوں. اور جو کنسٹرینٹس ہیں, کچھ کنسٹرینٹس کا ہم خیال رکھیں, کچھ سسٹم کی کنسٹرینٹس جو کہ جیسے کہ بجٹ, اسکیجول, اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ کچٹ کنسٹرینٹس جیسے کہ انٹر آپریبلٹی کنسٹرینٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے پاس ہم نے ڈسکس کیا کہ جو سسٹمز اب ہمارے پاس جو سافٹ ویئر سسٹمز جو بن رہے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ سافٹ ویئر سسٹمز اس طرح کے سافٹ ویئر سسٹمز بنوانا چاہ رہے ہوں جس کے اندر جو وہ اپنے ایگزسٹنگ سافٹ ویئر سسٹمز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو انٹر آپریبل رکھنا چاہ رہے ہوں. تو یہاں پہ ہمیں ان تمام کنسٹرینٹس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم آبجیکٹیو سیٹنگ کریں گے کہ ہمیں کیا چیز اچیو کرنی ہے, کیا ہمارے پاس جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہیں, پرابلم کی کیا ڈسکرپشنز ہیں, ان کی آؤٹ لائن, ہمارے پاس کنسٹرینٹس کی آؤٹ لائن, وہ تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے. نیکسٹ ہم آگے بڑھیں تو ہمارے پاس بیک گراؤنڈ نالج ایکوزیشن. تو بیک گراؤنڈ نالج ایکوزیشن میں ہمیں جو ہے وہ تمام جو
جو بھی ایک آرگنائزیشن کے اندر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اوور آل ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ کام چلتا ہے اس کی نالج ہونی چاہیے. اور مزید یہ ہے کہ کہاں پہ جو ہے یہ سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا جانا ہے, وہ کس طریقے سے وہاں پہ اوور آل ڈومین کے حساب سے ہمیں دیکھنا ہوگا. ان کی جو اپلیکیشن ڈومین ہے سسٹم کا وہ کیا ہے, اس کو ہم مزید جو ہے وہ دیکھیں گے تاکہ اس کو ہم دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے ہم وہاں پہ سافٹ ویئر کو انسٹال کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ایگزسٹنگ سسٹمز کی جو مزید نالج ہے وہ ہم وہاں پہ جو ہے وہ ایکوائر کریں کہ کس طریقے سے وہاں پہ ایگزسٹنگ سسٹمز پہ اس کے تھرو کس طریقے سے کام ہوتا ہے. مزید ہمارے پاس ہم جو بھی انفارمیشن کلیکٹ کریں گے اس کو صرف اور صرف انفارمیشن کلیکٹ کرنا ہی جو ہے وہ کام نہیں ہے. ادروائز جو لارج اماؤنٹ آف نالج جو ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے ہم پھر کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں آرگنائز کرنا ہوگا. تو نالج کو ہم کس طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کے رولز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اس کے علاوہ ہمارے پاس پھر جو ہے آرگنائزیشن کے گولز کو دیکھتے ہوئے ریکوائرمنٹس کو پریورٹائز کرنا, جو ان نیسیسری ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ڈسکارڈ کرنا. اور اسی طریقے سے پھر ہم جو ہے وہ ریکوائرمنٹ نالج کو آرگنائز کرتے ہوئے پھر ہم ریکوائرمنٹ کی جو ہے مزید جو ہے ریکوائرمنٹس کلیکشن کے اوپر ہم بات کریں گے, کس طریقے سے ہم ریکوائرمنٹس اسٹیک ہولڈرس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم جو ہے وہ ایک کمپلیٹ کنسائز کلیئر ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہم ایکسٹریکٹ کر سکیں. تو دوبارہ سے اگر ہم جلدی سے اس کو ڈسکس کریں جو ہم نے مین پوائنٹس ڈسکس کیے کہ لیٹ سپوز ہمارے پاس جو آبجیکٹیو سیٹنگ ہے, تو آبجیکٹیو سیٹنگ میں ہم جنرل گولز ایک بزنس کے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات کرتے ہیں. پرابلمس کی جو آؤٹ لائن ہے جن کو ہمیں سالو کرنا ہے اور کیا نیڈس جو ہیں وہ ہمیں سالو کرنی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اتنے کنسٹرینٹس ہیں جیسے کہ بجٹ, اسکیجول, انٹرآپریبلٹی اینڈ سو آن, تو وہ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. بیک گراؤنڈ نالج ایکوزیشن میں ہمارے پاس ہم پوری ایک آرگنائزیشن کی جو ایک انفارمیشن ہے کہ بیک گراؤنڈ کے کس طریقے سے وہاں پہ کام ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ان کی جو ڈومین نالج ہے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اور جو ایگزسٹنگ سسٹم کی جو نالج ہے کہ ایگزسٹنگ سسٹم کس طریقے سے وہاں پہ ورک کر رہا ہے, اور یا پھر کون سا ایگزسٹنگ سسٹم ہے جسے ہمیں ریپلیس کرنا ہے, اس کی پراپر نالج ہمیں ہونی چاہیے. نالج آرگنائزیشن میں جب ہم تمام جو بھی انفارمیشن ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اس کو ہمیں کس طریقے سے ایک لارج اماؤنٹ آف نالج کو آرگنائز کرنا ہے. اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون سے ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کام کی ہے, کون سی ریکوائرمنٹس کام کی نہیں ہے, تو اس کے حساب سے ہم اس کو آرگنائز کریں گے. اس کے علاوہ مزید جو گولز ہیں اس کو ہم پریورٹائز کریں گے. اس کے اندر ہم اسٹیک ہولڈرس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کون سے کی اسٹیک ہولڈرز ہیں جن سے ہمیں کنسرن کرنا چاہیے. تو وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مزید ہم اسٹیک ہولڈر ریکوائرمنٹ کلیکشن کی طرف ہم جاتے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز سے جن سے ہمیں کنسرن کرنا چاہیے ان سے مزید جو ہے ہم جو ہے وہ ریکوائرمنٹس کلیکٹ کرنے کی طرف آتے ہیں, جس کے اندر ہم ڈفرینٹ کوئی بھی ریکوائرمنٹس موڈ آف ریکوائرمنٹ گیدرنگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے ہم کام کر رہے ہوں گے. تو اگر ہم یہاں پہ مزید اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک اوور آل پروسیس کی مزید ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلش آبجیکٹیوز, تو جس میں بزنس گولز, پرابلم ٹو بی سالوڈ, سسٹم کنسٹرینٹس آ گئے, دین انڈرسٹینڈنگ بیک گراؤنڈ. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی ہمارے پاس ایک تو یہ ہم جو بات کر رہے ہیں بالکل ہی بیسٹ پریکٹسز ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طریقے سے کام ہونا چاہیے. مگر اگر ہم ریالٹی میں اگر ہم بات کریں تو یہ کوئی بھی آئیڈیلائز پروسیس اس طریقے سے جو ہے وہ نارملی فالو نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو یہاں پہ ہمارے پاس ان تمام ایکٹیویٹیز کا مکس جو ہے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے. کہیں پہ جو ہے وہ انٹرچینجبلی جو ہے وہ پہلے ہمارے پاس لیٹ سپوز ہم بیک گراؤنڈ نالج جو ہے وہ انڈرسٹینڈ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں لیٹ سپوز بزنس آبجیکٹیوز کے ساتھ, یا پھر ہم جو ہے اپلیکیشن ڈومین پہلے ہم جو ہے وہ اوور آل اپلیکیشن ڈومین پہ ہم کام کرتے ہیں, دین ہم پرابلم ٹو بی سالو کے اوپر جاتے ہیں, سو آن. تو یہ ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے کہ جس میں ہم انٹرچینجبلی جو ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو ایک تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس ہم کسی بھی اسٹیپ سے جو ہے واپسی ہم پریویس اسٹیپ پہ جا سکتے ہیں جب ہمیں لگے کہ کہیں کوئی نہ کوئی مسنگ نالج ہے, تو وہاں سے ہم جو ہے وہ جا سکتے ہیں. کہ لیٹ سپوز ہم جب اپلیکیشن ڈومین کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہم ریفر کریں پیچھے جا کے کہ ہمارے پاس ہمیں کون سی پرابلم سالو کرنی ہے, تاکہ ہم اس کے حساب سے مزید اسپیسیفک ٹو دیٹ ہم جو ہے وہ اپلیکیشن ڈومین کے اوپر مزید جو ہے ہم جو ہے وہ ورک کریں. تو وہ تمام چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ ضروری ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو سارے اسٹیپس ہیں وہ سارے ہی اسٹیپس سارے امپورٹنٹ ہیں, اور ان میں سے کوئی بھی اسٹیپ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ایک نیگیٹو افیکٹ جو ہے وہ سافٹ ویئر سسٹم پہ پڑ سکتا ہے. تو یہاں پہ اگر ہمارے پاس ہم دیکھیں کہ جو بھی ہم گول پرائورٹائزیشن کر رہے ہیں, یا پھر ہم اسٹیک ہولڈر سے ریکوائرمنٹ کلیکٹ کر رہے ہیں, یا جو بھی یہاں پہ مزید جو کانفلکٹس ہیں یا جو بھی ہمارے پاس ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں ان سب کو ہم جو ہے وہ ڈرافٹ کر سکتے ہیں, تاکہ ہم اس کو مزید انالیسس نیگوشیشن فیز میں اس کو ہم جو ہے وہ ڈیل کر سکیں. بیسکس آف نالج ایکوزیشن تو ہم نے جیسے کہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم ریڈنگ, لسننگ, آسکنگ اور آبزرونگ اس کے تحت جو ہے وہ ہم نالج کو ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں.
مزید ہمارے پاس نالج اسٹرکچرنگ ٹیکنیکس اگر ہم دیکھیں تو کس طریقے سے ہم نالج کو اسٹرکچر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ نالج کو ہمیں ایک نالج تو ہم نے گین کی, مگر اس نالج کو ہم کس طریقے سے آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں یا کس طریقے سے اس کو اسٹرکچر ہم کرتے ہیں. تو اس کے 3 جو ہے وہ میجر طریقہ کار ہیں. ایک ہے پارٹیشننگ جو کہ ہول پارٹ ریلیشن شپ ہے, ایک ایبسٹریکشن, ایک سمپلی ہم ایبسٹریکشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, دین پروجیکشن ہے کہ ہم ڈفرینٹ ویو پوائنٹ سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو پارٹیشننگ کی اگر ہم بات کریں تو پارٹیشننگ ہمارے پاس کیا ہے. پارٹیشننگ ہمارے پاس سمپلی آرگنائزیشن ہے نالج کی انٹو ایگریگیشن ریلیشن شپ, کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایگریگیشن ریلیشن شپ ہے, اس ایگریگیشن ریلیشن شپ سے مراد کیا ہے کہ لیٹ سپوز ہمارے پاس اگر ایک یونیورسٹی ہے, تو یونیورسٹی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک یونیورسٹی میں ملٹیپل کورسز جو ہیں وہ پڑھائے جا رہے ہیں. تو ایک یونیورسٹی میں ڈفرینٹ کورسز پڑھائے جا رہے ہیں, تو یہ ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اگر کوئی پارٹیشننگ ہم کوئی نالج لکھ رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل پارٹیشننگ کی ہو سکتی ہے. یا پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک جو سنگل امپلائی ہے اس کا جو پے رول ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ جیسے ایک یونیورسٹی کی ڈگری جو ہے وہ نمبر آف کورسز پہ بنتی ہے, اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک پے رول جو ہے وہ ایک سنگل امپلائی کا وہ ڈفرینٹ نمبر آف فنڈنگس پہ بنتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس ہول پارٹ ریلیشن شپ ہے. تو ہم اس طریقے سے جو ہے وہ ایک سسٹم کو اسٹرکچر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. مزید اگر ہمارے پاس کوئی بکنگ ریکارڈ کا کوئی اگر کوئی سافٹ ویئر سسٹم ہمیں بنانا ہے تو اس میں ہمیں لیٹ سپوز ہم کہہ سکتے ہیں کہ بکنگ ریکارڈ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بکنگ ریکارڈ ہیز اے فلائٹ ریفرنس, سورس اینڈ ڈیسٹینیشن آف فلائٹ, دا نیم اینڈ ایڈریس آف پیسنجر, فیئر اینڈ ڈیٹ آف ٹریول. تو یہ بھی ہمارے پاس پارٹیشننگ کی ایگزامپل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایبسٹریکشن ہے جس کے اندر ہم نالج کو آرگنائز کر رہے ہوں گے ٹو جنرل اینڈ اسپیسیفک ریلیشن شپ, کہ ہم ایک خاص طور پہ ایک ایبسٹریکشن ہم پرووائڈ کر رہے ہوں گے. لیٹ سپوز ہمارے پاس پیسنجر جو ہے وہ ایبسٹریکشن ہے. اب اس پیسنجر میں جو ہے وہ چلڈرن بھی آ سکتے ہیں, ایڈلٹس بھی آ سکتے ہیں, اور فل فیئر پیئنگ جو بھی ہمارے پاس ہیں وہ آ سکتے ہیں, اور کوئی بھی ہمارے پاس پیسنجر لیٹ سپوز جو بھی جن کو کوئی ڈسکاؤنٹ یا کوئی کنسیشن ملنا ہے, تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایبسٹریکشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک یونیورسٹی ہے, تو یونیورسٹی میں جو ڈگری ہے تو ڈگری ایک ایبسٹریکشن ہے. اس ڈگری میں ہمارے پاس جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی شامل ہے, ماسٹرز کی ڈگری بھی شامل ہے, بیچلرز کی ڈگری بھی شامل ہے. تو یہاں پہ ہر کیٹیگری کی اگر ہم بات کریں تو ہر کیٹیگری کی ایک اپنی جو ہے وہ امپورٹنس ہے, اور ایک اپنی اسپیشل ہے کہ مطلب سپوز پی ایچ ڈی ہے تو پی ایچ ڈی کے کریٹرز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, ماسٹرز کے کریٹرز ڈفرینٹ ہوں گے, بیچلرز کے کریٹرز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گے, نمبر آف کورسز ڈفرینٹ ہوں گے. تو مزید ہمارے پاس جو ہے وہ پروجیکشن ہے. پروجیکشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم نالج جو ہے وہ آرگنائزیشن کی ڈفرینٹ ویو پوائنٹس کے حساب سے جو ہے ہم اس کو اسٹرکچر کریں کہ ڈفرینٹ نظریات کے حساب سے. لیٹ سپوز اگر وہی بکنگ سسٹم کی ایگزامپل ہم لیں تو ہمارے پاس لیٹ سپوز جو ٹریولنگ ایجنٹ ہے اس کے حساب سے ہم جو ہے وہ نالج کو اسٹرکچر کریں, ایئر لائن مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے, چیک ان ڈیسک آپریٹرس کے حوالے سے, پیسنجرس کے حوالے سے, یا بکنگ ڈیٹا بیس کے حوالے سے, اینڈ سو آن. تو یہ ہمارے پاس پروجیکشن کی ایگزامپل ہے. لیٹ سپوز ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک ماجو آن لائن ہے, تو ماجو آن لائن ہم ایک ماجو آن لائن دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی پرسپیکٹیو سے, ہم اس کو اسٹرکچر کریں. پھر ہم جو ہے فیکلٹی کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں, پھر ہم جو ہے وہ اس کو ایڈمنسٹریشن کی پرسپیکٹیو سے دیکھیں, یا پھر اور کئی جو ہیں لیٹ سپوز ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہے, رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے, اینڈ سو آن. تو ان کے حساب سے اگر ہم جو ہے وہ نالج کو اسٹرکچر کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس پروجیکشن کا پارٹ ہوگی. اسپیسیفک ایلسٹریشن ٹیکنیکس, تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ایلسٹریشن ٹیکنیکس ہیں. ان میں سے کچھ کا اگر ہم ذکر کریں تو ان میں انٹرویوز ہیں, سینیریوز ہیں, آبزرویشنز اینڈ سوشل انالیسز, اور ریکوائرمنٹس ری یوز. تو فرسٹ آف آل ہم انٹرویوز کی اگر ہم بات کریں تو انٹرویوز جو ہمارے پاس, جیسے کہ ہم نے پریویسلی بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ جو انٹرویوز ہیں وہ ہمارے پاس انڈیویجول بیسس پہ ہوتی ہیں, وہ ہمارے پاس گروپس میں نہیں ہوتی. تو یہاں پہ جو بھی ریکوائرمنٹ انجینئر ہے اور اینالسٹ ہے وہ جو ہے وہ ڈسکس کر رہا ہوگا ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر سے انڈیویجولی, ٹھیک ہے, جس میں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہوگا, ایک جو ہے ڈسکشن کرے گا سسٹم کے حوالے سے, اور جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ لسننگ, ہیئرنگ جو ہے وہ تمام چیزیں کر رہا ہوگا. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ لسننگ ایبلٹی وہ شو کرتے ہوئے کچھ ڈفرینٹ کوشچنس کو پوچھے گا. اب جو انٹرویوز کے اوپر ہم دیکھیں تو انٹرویوز ہمارے پاس جو بھی ہم جو انٹرویو ٹیکنیک ہم لے رہے ہیں, تو یہ انٹرویو کے اندر جو بھی اسٹیک ہولڈرز کی جو انڈرسٹینڈنگ لی جا رہی ہے, تو ہم نے دیکھا کہ یہ تھوڑا سا لیس افیکٹو ہے ان ٹرمز کے ہم یہاں پہ جو ایک اوور آل آرگنائزیشن کی جو لیٹ سپوز گولز ہیں وہ ہم یہاں پہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے, یا ہمیں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جب ہم انڈیویجولی انٹرویوز لے رہے ہیں تو وہاں پہ اگر ہماری پراپر ڈومین نالج نہیں ہے
یا کوئی ڈومین ایکسپرٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو وہاں پہ ہم ٹرمنالوجیز کو نہ سمجھ کے جو ہے ہم جو ہے ان کو صحیح طریقے سے اپنے پاس جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن نہ کر نہیں کر سکیں. یا پھر ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل فیکٹرز کی وجہ سے جو ہے انٹرویوز میں بہت سارا ہمیں انویلڈ ڈیٹا جو ہے وہ مل رہا ہو, مگر اس کے اپنے جو ہے بہت سارے فائدے بھی ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو انٹرویوز بھی ہمارے پاس دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک انٹرویو ہے ہمارے پاس کلوز انٹرویو اور ایک ہے ہمارے پاس اوپن انٹرویو. کلوز انٹرویو میں ہمارے پاس ہم کچھ اس طرح کے جو سوالات جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کہ کرنے چاہیے, تو کیونکہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ٹائم کا کنسٹرینٹ بھی شامل ہو کہ جو جن سے ہمیں انٹرویو کرنا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس اتنا ٹائم موجود نہ ہو کہ ہم ان سے ایک جو ہے وہ اوپن ڈسکشن کر سکیں. تو وہاں پہ ہم ایک کلوز ڈسکشن یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہ کلوز انٹرویو رکھ سکتے ہیں جس کے اندر ہم کچھ سوالات جو ہے پری ڈیفائنڈ سیٹ آف کوسچنز جو ہے ہم لکھ کے لے جائیں. پھر دوسرا ہمارے پاس ہے جو کہ اوپن انٹرویو ہے. اوپن انٹرویو یہ ہے کہ جس کے اندر ہم ایک ایجنڈا ان سے شیئر کر دیتے ہیں, مطلب ایک اسپیسیفک ایجنڈا پہ بات نہیں ہوتی, مگر ایک اوور آل ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ہم پرابلم کے حوالے سے جو ہے وہ جو اوور آل کوئی بھی ہم جو ہے وہ ڈسکشن کرنے آ رہے ہیں, تو وہاں پہ کوئی اسپیسیفک ہمارے پاس سیٹ آف کوشچنز نہیں ہوتے, مگر ہم جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر کے حوالے سے جو ہے وہ کوشچن سے جو ہے ان کے آنسر سے ہی کوشچنز نکالتے ہوئے ہم ڈفرینٹ وے میں ایک اوپن اینڈڈ وے میں جو ہے وہ تمام سوالات ان سے کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی جو ہے بات کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے اور اس سے ہم جانتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں سسٹم سے. تو دونوں کے اگر ہم دیکھیں تو کچھ فائدے ہیں, کچھ نقصانات ہیں. کلوز انٹرویوز کی اگر ہم بات کریں تو اگر ہم پہلے سے ہی کچھ کوشچنز جو ہیں وہ پری ڈیفائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کوشچن ہم اوپن انٹرویو کے وقت مس کر جائیں جو کہ سسٹم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو, تو وہ ہم پہلے سے کلوز انٹرویو میں ہمارے پاس اگر لکھا ہوا ہوگا تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری ریممبرنس کے لیے, ہماری یاد دہانی کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے. اسی کے حوالے سے اگر کلوز انٹرویو کا اگر ہم نقصان دیکھیں وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے ایک پری ڈیفائنڈ سیٹ آف کوشچنز ہم نے بنا لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ان کی کوشچن کے آنسر سے ہی مزید کوئی بہتر کوشچن بن سکتا ہو جس سے کوئی اور سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ بن سکتی ہو, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کلوز انٹرویو کی وجہ سے جو ہے وہ چیز ہم مس کر جائیں. تو یہاں پہ جو بہتر اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کلوز انٹرویو اور اوپن انٹرویو کا جو ہے وہ مکس کریں. اور کچھ حد تک جو ہے وہ یہ بھی ایک اچھی پریکٹس ہے کہ ہم کچھ جو پری ڈیفائنڈ سیٹ آف کوشچنز ہیں وہ ہم پہلے سے ہی جو ہے وہ جو بھی ہمارے پاس اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے پاس ہمیں جانا ہے ان تمام سوالات کو ہم پہلے ہی ان کے سامنے رکھ دیں اور ان کو بتا دیں کہ ان تمام سوالات کے حوالے سے ہی ہم جو ہے وہ آپ سے کوشچنز کریں گے, تو تاکہ وہ پریپیئر ہوں اور اس کے حساب سے اور وہ پریپیئر ہو کے جو ہے وہ آنسر کریں. اور پھر مزید ہم ان پری ڈیفائنڈ سیٹ آف کوشچنز کے علاوہ بھی کچھ کوشچنز آنسر جو ہے وہ ان سے کر سکیں. تو ہمارے پاس یہ اوپن انٹرویو ہے, کلوز انٹرویو ہے, اور جو ایک اچھی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں کا مکسچر جو ہے وہ یوز کریں کہ ہم ان دونوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ چلیں. دوسرا یہ کہ جو ریکوائرمنٹ انجینئر ہے وہ پراپرلی فیملیئر ہونا چاہیے کہ جو پولیٹیکل انفلوئنسز ہیں, تاکہ اگر کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا زیادہ موٹیویٹڈ ہے ایک سافٹ ویئر سسٹم بنوانے کے لیے. تو ان پولیٹیکل انفلوئنسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی تمام انٹرویو کوشچنز جو ہیں وہ کیے جائیں. مزید اگر ہم دیکھیں تو انٹرویو کے بھی ہمارے پاس کچھ اسٹیپس ہیں. تو اس اسٹیپس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا اسٹیپ ہے اوپننگ, دین باڈی, اور پھر دین کلوزنگ. تو سب سے پہلے اگر ہم اوپننگ سے مراد ہمارے پاس کیا ہے کہ اوپننگ سے مراد یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک انٹرویو کی شروعات کریں گے, اور کلوزنگ کے ہم کس طریقے سے اس کا اختتام کریں گے, یا اختتام کے بعد ہم کیا کیا چیزیں کریں گے, اور باڈی کے ہمارے پاس دوران انٹرویو کے دوران ہم کیا کیا کام جو ہے وہ کر رہے ہوں گے. تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اوپننگ میں ہمیں سب سے پہلے ایک اپنا ٹرسٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے, کریڈیبلٹی اپنی شو کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہمارے پاس انٹرویو سے پہلے ہی ہمارا ایک اچھا امپریشن ان کے پاس جانا چاہیے. تو اس کے لیے ہمارے پاس جب ہم انٹرویو کی شروعات کریں, ایک تو ہم ان سے پراپرلی انٹرویو کے لیے ہم جو ہے اپائنٹمنٹ وغیرہ لے کر جائیں اینڈ سو آن. پھر اس کے بعد جب انٹرویو شروع کرنے سے پہلے ان کے ساتھ ایک پراپرلی آئی کانٹیکٹ مینٹین کریں, ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو گریٹ کریں. جو بھی ہم نے ایتھنوگرافی سے ہم نے سیکھا ہو, اگر جیسے کہ وہ جو ہے وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ ان سے ہاتھ ملائیں, یا جو بھی ان کا گریٹنگ کا طریقہ کار ہے ان کو گریٹ کیا جائے, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا جائے, اپنی ٹیم کو انٹروڈیوس کیا جا سکے. اور ان کو جو ہے وہ لیٹ سپوز اگر ہم جو ہے وہ جو بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ ہم اوپننگ کچھ جو بھی سوالات ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ شروع کریں کہ جس سے جو ہے وہ ڈسکشن اسٹارٹ ہو سکے. دین جیسے جیسے ہم جب انٹرویو شروع ہو جائے تو پھر ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس کلوز انٹرویو ہے تو ہم سیٹ آف کوشچنس جو ہے شروع کر دیں.
ادروائز ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ فلیکسیبل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اوپن مائنڈیڈ ہو کے جو ہے وہ جو بھی ہمارا اسٹیک ہولڈر آگے سے بتا رہا ہے. تو یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم انٹرویو کے دوران جو ہے وہ تمام چیزیں بہت زیادہ ایکٹیولی جو ہے وہ سنیں. تو لسننگ ایکٹیویٹی جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, لسننگ ایبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو بھی اسٹیک ہولڈر اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو ہم اس کو انٹرپٹ بیچ میں نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی پوائنٹ جو ہے وہ مس کر جائے اس وجہ سے. تو ہم اپنے پاس اگر ہمیں کوئی کوشچن آ بھی رہا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ لیں, یا اگر ہمیں اس کی باتوں میں ہی کچھ کانفلکٹس دکھ رہے ہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی دو باتیں اس طرح کی کر رہا ہو کہ ہمیں لگ رہا ہو کہ وہ کوئی الگ بات کر رہا ہے, پہلے اس نے کچھ کہا پھر نیکسٹ کچھ کہا, تو ان دونوں چیزوں کو ہم اپنے پاس دیکھ لیں, اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں, اینڈ دین پھر ہم اس کو صرف مانیٹر کریں, اس کی بات کو, اس کی وائس کو, اس کی جو باڈی لینگویج ہے, اس کے جیسچرز پوسچرز, اس کو ہم دیکھیں, اس تمام چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کریں. اور یہ بہت زیادہ انفلوئنس کر سکتی ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اگر کوئی پولیٹیکل انفلوئنس ہمیں معلوم بھی ہے تو اس کے تحت ہمیں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. تو ہمارے پاس ہم یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمارا جو مین کنسرن ہے انٹرویو کا وہ کیا ہے, تو اسی کے تحت ہم اپنا ایک جو ہے وہ ان کا اپنا ایک اعتماد جو ہے وہ بلڈ کرتے ہوئے رکھیں, اپنے نوٹس ہم ٹیک کرتے رہیں اور بالکل خاموشی سے اس کے جو ہے وہ سنتے رہیں. اگر وہ کوئی پازز لے رہا ہے اور بالکل اپنی بات کر کے ختم کر جاتا ہے تو پھر ہم وہاں پہ ڈسکشن کو کنٹینیو رکھنے کے لیے کوئی اس طرح کا سوال چھیڑ دیں, یا کوئی اس طرح کی سوال یا کوئی اس طرح کی بات کر دیں کہ جس سے جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کمیونیکیشن ہے وہ دوبارہ سے کنٹینیو ہو جائے. اور پھر ہمارے پاس جب ہم وہ بالکل اپنی بات کمپلیٹ کر جائے, بالکل اینڈ کر جائے, اور اس کے بعد کوئی سوال نہ بچے کہ مزید اس میں کرنے کے لیے, تو پھر جو بھی ہم نے نوٹ کری ہے جہاں ہمیں کانفلکٹس دکھ رہے ہیں وہ اس کے حوالے سے مزید پھر ہم ڈسکشن جو ہے وہ کر کے اس کو اینڈ کر سکتے ہیں. پھر کلوزنگ ہمارے پاس اس طرح سے ہوگی کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے تمام چیزیں نوٹ ٹیکنگ کی ہوئی ہوگی, ان تمام جو فائنڈنگز ہیں ان سب چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو پرپس ہے اس کے حوالے سے ہی فائنڈنگز ہیں یہ نہیں ہیں, ان کو ہم جو ہے وہ آرگنائز کریں گے. اور مزید اگر انٹرویور سمجھتا ہے تو انٹرویو سے پوچھے گا کہ اگر کوئی کوشچنس کا مزید اگر ہے تو انٹرویو اپنے حساب سے کوئی کوشچن کر سکتا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ اسٹیپس میں ہم اس سے جو ایک اچھی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ ہم آپ سے مزید فالو اپس اگر لیں گے تو اس کا وہ کون سے ٹائم پہ جو ہے وہ فری ہوتا ہے تاکہ ہم اس ٹائم پہ اس کو فالو اپ لیں. تو یہ بہت اچھی پریکٹس ہے کہ ہم جو بھی اگر ہم انٹرویو کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک فالو اپ بھی ہم بعد میں ان سے لیں, اور ان کو جو ہے وہ لیٹ سپوز ان کو جو ہے وہ گریٹ کیا جائے, ان کو تھینکس کہا جائے کہ انہوں نے ہمیں اپنا جو ہے وہ قیمتی وقت دیا, اس وقت بھی کہا جائے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ریکوائرمنٹ انجینئر ہے وہ اپنے پاس جو ہے کوئی ٹائم سیٹ کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ کہ وہ کس ٹائم پہ فری ہوتا ہے, اس ٹائم پہ یا اس کو گریٹ کیا جا سکے, اس کو بات کی جا سکے. یا پھر اگر ہم بات نہ بھی کریں تو بائی ای میل اور بائی کانٹیکٹنگ بائی ایس ایم ایس اور سم تھنگ ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے جو ہے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا. اور پھر اس کے بعد جو ٹائم اس نے بتایا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ فری ہوتا ہے, مزید اس کے حساب سے ہم جو ہے وہ فالو تھرو جو ہے وہ اس کو ہم کرتے رہیں. مزید اگر اس سے ریگارڈنگ ہمیں کوئی سوال سمجھ میں آ رہا ہے جو ہمیں نوٹ ٹیکنگ کی ہے اس میں کوئی کانفلکٹ سمجھ میں آ رہے ہیں تو ہم بعد میں بھی تاکہ اس سے جو ہے وہ ایک فالو اپ جو ہے وہ لے سکیں. تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنی تمام جو بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے سسٹم کے حوالے سے, جو بھی ہماری جو بھی ہم ریسرچ ہے ہماری وہ جو ہے وہ مزید جو ہے ہم اپنی اس کو آگے کی طرف جو ہے پروسیڈ کرتے رہیں. مزید اگر ہم لسننگ ایبلٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو لسننگ ایبلٹی میں مزید ہمارے پاس جو ہے وہ 4 چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے ہیئرنگ ایبلٹی ہے, انٹرپریٹ ہے اور رسپونڈنگ اینڈ ٹو ایویلیویٹ. تو سب سے پہلے ہمارے پاس لسننگ میں ہیئرنگ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ اب تمام جو ہے وہ ایک انٹرفیرنسز یا جتنی بھی ہمارے پاس جو نوائزز یا جتنی بھی ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں ڈسٹربنسز ہیں اس کو ہٹا کے ایک انڈیوائڈیڈ اٹینشن جو ہے وہ انٹرویو کو دے سکیں تاکہ وہ اپنی سمجھ سکے کہ ہاں میری بات کوئی سننے والا ہے, کوئی سن رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم ساتھ میں نوٹ ٹیکنگ کرتے رہیں. تو یہ ہیئرنگ ایبلٹی بڑی زبردست ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہم انٹرپریٹ کرتے رہیں اس کی تمام جو وربل اور نان وربل چیزیں ہیں, اس کے جیسچرز, پوسچر, فیشل ایکسپریشنز, ٹون آف وائس, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ اس کو انٹرپریٹ کریں, اس کو دیکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ انٹرپریٹ کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جو ہے رسپونڈ کریں. جو ہمارے پاس ہیئرنگ ہے, انٹرپریٹ ہے, پھر اس کے بعد رسپونڈ ہے, تو ہم اس کو جو ہے وہ نان وربل یا وربل میسیجز کے تھرو اس کو رسپونڈ کریں کہ ہاں
کہ ہم اس کی بات کو کتنا سمجھ رہے ہیں, اس سے آئی کانٹیکٹ مینٹین کریں, اپنا جو ہے وہ فیس لیٹ سپوز جو ہے وہ ہم ہاں کی طرف ہم جو ہے وہ سر ہلائیں کہ ہاں ہمیں اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے, کوئی چیز ہم جو ہے وہ کتنی زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے, تو اس کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. مزید ہم نے دیکھا کہ اگر وہ کوئی پاز لیتا ہے تو ہم اسے کوئی وربل رسپانس دے سکتے ہیں جس سے وہ اپنی ڈسکشن مزید جو ہے وہ کنٹینیو رکھے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ آخر میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو لسننگ میں ہے کہ ہم اس کو ایویلیٹ کریں اور دیکھیں کہ جو بھی اس نے بات کہی اس میں اگر کوئی کلیئرٹی نہیں تھی, کوئی کنفلکٹس تھے, کوئی بات تھی, تو ہم اس کو ایویلیٹ کریں. ایویلیٹ کرنے کے بعد اپنا جو ٹوٹل میسج ہے اس کو بولیں, اس کو کنوے کریں, اس سے کوشچنس کریں اور اس سے پوچھیں کہ اس کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو وہ ہم سے کوشچن کرے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے پاس ایک انٹرویو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. دین ہمارے پاس برین اسٹارمنگ ایکٹیویٹی ہے جس کو فیسیلیٹیڈ اپلیکیشن اسپیسیفکیشن ٹیکنیک بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس برین اسٹارمنگ جو ہے وہ ایک گروپ ایکٹیویٹی ہے, جیسے کہ ہم پریویسلی بھی ڈسکس کر چکے. اس میں پریفرڈ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ہم کسی ایک آف سائٹ پہ جو ہے میٹنگ کی جائے, کہیں پہ دعوت, یا ہم کہہ سکتے ہیں کسی ہوٹل میں یا کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ ایک آفس انوائرمنٹ سے دور جو ہے وہ ایک ریلیکس انوائرمنٹ میں جو ہے وہ بات کی جا سکے. تو وہاں پہ ہم جو ہے وہ تمام جہاں پہ سمجھا جائے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایکول ہیں, اور وہاں پہ ہم جو ہے وہ برین اسٹارمنگ سیشن جو ہے وہ رکھیں. اگین جو برین اسٹارمنگ سیشن ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ پارٹیسپینٹس ہوں گے, ڈفرینٹ ممبر شامل ہوں گے, اور ہر بندہ اپنی بات جو ہے وہ کہہ سکے گا. تو یہاں پہ بھی ہم ایتھنوگرافی والی چیز کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہم جو ہے ان کے تمام جو لوگ بات کر رہے ہیں تو ان کی جو فیس ایکسپریشنز ہیں, ان کی تمام جو ریکارڈنگ ہے, تمام جو میٹنگ ہے اس کی ریکارڈنگ ہم جو ہے وہ اپنے پاس سیو کریں, تاکہ ہم جو ہے اس کو بعد میں چلا کے دیکھ سکیں کہ کس پہ جو ہے کس کی بات پہ جو ہے وہ کس بات پہ جو ہے وہ کس کے کیا فیس ایکسپریشن سے اینڈ سو آن. تو یہاں پہ برین اسٹارمنگ سیشن جو ہے وہ ایک اس طرح کا زبردست ہے کہ جس کے اندر ہم کوشچن آنسرنگ کے تحت بہت حد تک جو ہے وہ ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر سسٹم کی گین کر سکتے ہیں, جہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی سینئر اور جونیئر نہیں ہوگا. وہاں پہ سارے ہی ایکول ہوں گے اور ایکولی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے ٹورڈز دا گول آف دی آرگنائزیشن کی گول کے لیے. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو پولیٹیکل انفلوئنس والی چیز تھی انٹرویو کے اندر, وہ بہت حد تک جو ہے وہ یہاں پہ ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے پہلے سے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں تو ہم جو سوال ہم نے پہلے کیے تھے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم وہ برین اسٹارمنگ سیشنز میں بھی وہ سوال رکھ کے دیکھ سکیں کہ اب وہ وہی بات کر رہے ہیں یا پھر اس سے ہٹ کے کوئی دوسری بات کر رہے ہیں, تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ سچ میں کوئی پولیٹیکل انفلوئنس ہے یا نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ برین اسٹارمنگ سیشن سے جو ہے ہم فائدہ لے سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں سینیریوز. سینیریوز کی جب ہم بات کریں تو سینیریوز ہمارے پاس ہم پریویسلی بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. تو سینیریوز جو ہے ہمارے پاس کچھ سٹوریز ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر ہم ایک فنکشنالٹی یا فیچرز کو ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو ٹرم سینیریو ہے یہ بہت حد تک ہمارے پاس انٹرچینجبلی ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک سینیریو میں ہمارے پاس ملٹیپل یوز کیس بھی شامل ہوتے ہیں, جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک سینیریو جو ہے وہ کلیکشن ہے یوز کیسز کا, اور یہاں پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہم جو ہے وہ یوز کیسز کے حوالے سے ڈفرینٹ انٹریکشنز جو ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں ایک سینیریو کے حساب سے, یا کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنگل یوز کیس ہے جس کے ملٹیپل جو ہے وہ سینیریوز ہو سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس جو سینیریو ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہمارے پاس ہوں گی وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر جو سسٹم ہے اس کی ہم دیکھیں گے کہ ایک اسٹیٹ سسٹم کی کیا ہے, اور اس کے علاوہ ایک نارمل فلو آف ایونٹ کیا ہے, ایکسیپشنز کیا ہیں. یہ تمام چیزیں ہم نے پریویسلی بھی ہم نے یوز کیس ڈسکرپشنز وغیرہ میں ہم نے ڈسکس کی کہ ان ایک سینیریو کو دیکھتے ہوئے ہم تمام چیزوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سینیریوز جو ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سینیریوز آر دی ایگزامپلز آف انٹریکٹیو سیشنز وچ ڈسکرائب ہاؤ یوزر انٹریکٹس ود ان اے سسٹم. تو جب ہم سینیریو کی بات کرتے ہیں تو سینیریو میں ہم ہاؤ کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اسی چیز پہ زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں کہ وہ کیا بتانے سے زیادہ جو ہے وہ کیسے پہ فوکس کرتے ہیں. تو ہم اسی چیز کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس سے پوچھیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی ڈیزائرس کو پورا کرنا چاہتے ہیں, سسٹم سے انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں ڈفرینٹ انٹریکشنز کے تھرو. تو وہ ڈفرینٹ انٹریکشنز جو ہے وہ ہم سینیریوز میں لکھ دیں, اور تاکہ اس کو جو ہے ہم بعد میں ویلیڈیٹ کر سکیں جب سافٹ ویئر سسٹم بن رہا ہو یا بنا چکے ہوں, تو ہم اس کو بعد میں تاکہ ویلیڈیٹ کر سکیں. تو ہمارے پاس سینیریوز کی مدد سے ہم جو ہے وہ ایوری پاسبل سسٹم انٹریکشنز جو بھی ہمارے پاس سسٹم
فیسیلیٹیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ہمارے پاس ایک اوور آل کمپلیٹ پکچر ہمیں جو ہے وہ ایک سینیریو سے مل رہی ہوگی, اور تمام سینیریوز لکھ کے ہم جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر سے, کسٹمر سے جو ہے اس کو انشور کروا سکتے ہیں کہ کہیں کوئی سینیریو جو ہے وہ رہ نہ گیا ہو. تو وہ تمام چیز ایک انڈرسٹینڈنگ ہمیں ڈیولپ ہو جائے کہ کس طریقے سے وہ کیسے جو ہے وہ سسٹم سے انٹریکٹ ہوگا, اور کس طریقے سے اس کو فائدہ پہنچے گا, اور کیوں وہ انٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہے, اور اس سے کیا بزنس گول جو ہے اس کو فائدہ جو ہے وہ بزنس گول جو ہے وہ ہمیں اچیو ہوگا. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. دین آبزرویشن اینڈ سوشل انالیسس. ہمارے پاس ہم نے پہلے ہی اس کو ایتھنوگرافی کو ہم سوشل کلچر پرسپیکٹیو سے ہم جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایتھنوگرافی ہے جس میں ہم جو ہے وہ تمام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پکچر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے ایک آرگنائزیشن میں کام ہو رہا ہے, اس کا ان کے ریئل انوائرمنٹ کو سمجھنا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کا کام کس طریقے سے چلتا ہے اور کس طریقے سے پروسیس فالو ہوتے ہیں, ہم اس کو خود آبزرو کریں. اور سوشل انالیسس کے اندر جیسے کہ اینتھروپولوجی میں جو ایتھنوگرافی جو ٹرم ہے وہ ایک بڑی یوزفل ٹرم ہے, اور یوزفل ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو پتہ لگے بغیر ہم خود سے ان کے ریئل انوائرمنٹ کو جج کریں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ کام چلتا ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس بہت حد تک جو ہے وہ فائدہ مند ہے کہ ایک پروٹوٹائپنگ کے وقت کہ جب ہم ایک پروٹوٹائپ سسٹم پروٹوٹائپ بنا رہے ہیں تو ایتھنوگرافی کے انالیسس کی وجہ سے ہم جو ہے کچھ ڈفرینٹ میٹنگز کر کے ہم مزید جو ہے وہ سسٹم پروٹوٹائپ کے اندر ایک انپٹ جو ہے ہم دے سکتے ہیں کہ اگر ایک سسٹم پروٹوٹائپ جب ہم بنا رہے ہیں تو کچھ کوشچنس اگر ہمارے دماغ میں ریز کر رہے ہیں تو ہم ایتھنوگرافی کے تھرو ہم مزید ان کوشچنس کے اوپر ورک کر سکتے ہیں. اور جیسے جیسے ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہمارے پاس ہم فوکس ایتھنوگرافی کی طرف جائیں گے اور میٹنگس کر کے مزید ہم سسٹم پروٹوٹائپ کے لیے جو ہے وہ انپٹ ہم دیتے چلے جائیں گے. یہاں پہ مزید ہمارے پاس کچھ گائیڈ لائنس موجود ہیں ریگارڈنگ ٹو ایتھنوگرافی. تو ان گائیڈ لائنس میں جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم ازیوم کریں کہ جو بھی لوگ ہیں وہ صحیح ہیں اور صحیح طریقے سے اپنی جاب پرفارم کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ریلیشن شپ جو ہے ڈیولپ کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ ایتھنوگرافی کے ساتھ دوسری ریکامنڈیشن ٹیکنیکس بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز اوپن اینڈڈ انٹرویو جو ہے وہ ہم آبزرویشن کے ساتھ ہم استعمال کریں, یا پھر کوئی دوسری ایلیسٹیشن ٹیکنیک ہم استعمال کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم ایک ڈی بریف سیشنز جو ہیں وہ ہم رکھتے رہیں آؤٹ سائڈ دا پروسیس کے, جس سے ہم جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اپنی چیزوں کو کلیئرفائی کرتے رہیں. مزید ریکوائرمنٹ ریویوز ہے تو اس کے اوپر بھی ہم کچھ حد تک بات کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگر ہم نے پہلے سے ایک سیم نوعیت کے سسٹم پہ ہم نے پہلے کام کیا ہوا ہے تو ہم جو ہے وہاں پہ ریکوائرمنٹ ریویوز کریں. ٹھیک ہے, اور جتنے بھی ہمارے پاس ہم پہلے سے اگر ہمارے پاس جو ہے ریکوائرمنٹس سیم نوعیت کے سافٹ ویئر سسٹم کے لیے ہیں تو وہاں سے ہم دیکھیں اور دیکھیں کس طرح کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس میں پرابلمس آ سکتی ہیں ایک سیم ڈومین کے لیے, اور وہاں سے ہم فائدہ لیں. تو ریکوائرمنٹ ریویوز ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم ایفرٹ جو ہے دونوں کو سیو کرنے میں کام آ سکتا ہے. تو ریکوائرمنٹ ریویوز ہم وہاں استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ لیٹ سپوز کہیں پہ ہمیں جو ہے ڈومین انفارمیشن جہاں پہ ہمیں چاہیے تو وہاں پہ اگر ہم ریکوائرمنٹ یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ڈومین انفارمیشن جو ہے وہ مل سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم جو ہے ریکوائرمنٹ یوز کے تحت جو سیکورٹی کے کچھ پالیسیز ہو سکتی ہیں تو کیا سیکورٹی پالیسیز جو ہیں وہ ایک ڈومین سے ریلیٹڈ جو ہے ہوتی ہیں وہ ہم وہاں سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, یا کوئی بھی کام کا جو طریقہ کار ہے اوور آل جو اسٹائل ہے وہ ہمیں پتہ لگ سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں ریکوائرمنٹ یوز سے جو ہے وہ بینیفٹ ہمیں اچیو ہو سکتا ہے. مزید ہمارے پاس پروٹوٹائپنگ ہے جو کہ ہم پریویسلی ایسی سلائڈس کے اوپر ہم نے پروٹوٹائپنگ میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی بھی ہے تو آپ وہاں پہ ریفر کر سکتے ہیں. تو ان اے نٹ شیل ہمارے پاس پروٹوٹائپنگ ہم نے دیکھا کہ ایک انیشیل ورژن جو ہے وہ سسٹم کا ایک لیس فنکشنلٹی کے ساتھ جو ہے ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد جو ہے پروٹوٹائپنگ کا جو ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی پروٹوٹائپ ہو, چاہے وہ ہمارے پاس آٹومیٹڈ ہو ایگزیکیوٹیبل پروٹوٹائپنگ ہو یا وزٹ آف ہو یا پھر ہمارے پاس تھرو اپ پروٹوٹائپ ہو, اس کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک بیسک ایک پراپر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سافٹ ویئر کی ہم ڈیولپ کر سکیں, یا پھر ہم ریکوائرمنٹس کو مزید کنکریٹ کر سکیں, مزید جو ہے وہ ہم بہتر طریقے سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکیں. کوئی ایمبیگوس ریکوائرمنٹ ہے تو اس ایمبیگوس ریکوائرمنٹ کو ہم اس کی ایمبیگوٹی کو ہم ختم کر سکیں, اور کچھ حد تک ہم جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں کہ ان کو ایسا لگے کہ ہاں کہ کس طریقے سے کام ہونا ہے یا کس طریقے سے کام ہوگا, تو وہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ دیکھ کے سمجھ سکیں یا اس کے اوپر آرگیو کر سکیں کہ یار یہ چیز مجھے ایسے نہیں چاہیے, مجھے چیز کس طریقے سے چاہیے. تو ہم مزید اس کو ریکوائرمنٹس کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس پروٹوٹائپنگ جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. تو اب تک اتنا ہی, پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.